الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر مجيدا لم يزل محمودا لا يزال نحمده على نظام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه ساحل المدحوبات شارع المسموكات جبار الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق والمهدي الحق بالحق وحسرته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ناصران اسلام کا یہ سلسلہ جسے آج 9 ہفتے ہو گئے ہیں ان جلیل القدر ہستیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس وقت جبکہ مادی وسائل کے اعتبار سے ظاہری اعتبار سے اسلام اور ذات رسالت یک و تنہا کی کسی قسم کے مادی فائدے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسلام قبول کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو مصیبتوں کا نشانہ اور پریشانیوں کا آمادگاہ بنانا تھا. اس وقت ان محسنان اسلام نے ان ناصران اسلام نے ان جلیل القدر ہستیوں نے دنیا کو اور دنیاوی فائدے کو ٹھوکر مارتے ہیں صرف اور صرف اسلام کی حقانیت کو قبول کرتے ہیں اور ذات رسول کے دعوے رسالت سے سچے دل سے ایمان لاتے ہوئے اسلام کو قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے ان کے خون کا ایک ایک قطرہ بقائے اسلام اور تحفظ اسلام کے راستے میں صرف ہو جائے. اور یہی اسلام کے ابتدائی دور کے ناصر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہی وہ ہیں کہ جن میں سے 90% سے زیادہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد وفات رسالت مآب ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عقیدے میں کسی قسم کی کمزوری نہ آنے دی. جس میں ابتدائی مسلمان یہی وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے رسالت کے بعد اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں ہر مقام سے باقی رکھا. اور انہی عظیم ہستیوں میں سے جناب ہاشم ہو، جناب عبد المطلب ہو، جناب ابو طالب ہو، جناب خدیجہ ہو، جناب سلمان فارسی ہو، جناب ابو ذر غفاری، جناب ام سلمہ اور جناب فضہ کے بعد آج ہماری گفتگو جناب عمار یاسر اور ان کے والدین کے بارے میں ہو. جناب عمار یاسر اصحاب رسول کی اس صف میں شامل جس کے بارے میں معصومین سے 3 مختلف طریقوں سے یہ روایت آئی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا اور کوئی شخص اس وقت تک اہل بیت رسالت سے محبت کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اوپر ان اصحاب کی محبت کو واجب نہ کر لے کہ جن میں سلمان فارسی ابو ذر غفاری ہیں، مقداد ابن اسود کنزی، عمار یاسر، جابر ابن عبداللہ انصاری، حذیفۃ الیمانی، ابو میثم، ابو ایوب انصاری، سہیل ابن حنیف، عبادہ ابن صامت، عبداللہ ابن صامت، حذیفہ ابن صامت اور ابو سعید خدری. یہ 13 صحابی وہ ہیں
جن کے بارے میں چھٹے امام کی بھی اور پانچویں امام کی بھی روایت کہ کوئی شخص جب تک کہ ان سے محبت کو اپنے اوپر واجب نہ قرار دے لے اس وقت تک نہ وہ مومن بن سکتا اور نہ ہی اہل بیت سے محبت کر سکتا. تو عمار یاسر ان 13 صحابیوں میں شامل کہ جن کی محبت کسی کے ایمان اور اس کے اہل بیت سے مودت کا ثبوت. عمار یاسر ان جلیل القدر صحابیوں میں شامل جن کے بارے میں مولا کائنات کا فرمان کہ 7 ایسے بندے ہیں خدا کے جن کی خاطر دنیا کو پیدا کیا گیا, انہی کی وجہ سے دنیا والے روزی پاتے ہیں, انہی کی وجہ سے خدا کی رحمتیں اس دنیا پہ نازل ہوتی, انہی کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں اور رزق پیدا ہوتا. اور یہی 7 وہ ہیں کہ جن کو جناب سیدہ کے جنازے پر آنے کی اجازت دی گئی اور ان میں سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, مقداد کے ساتھ عمار یاسر کا نام بھی. جناب عمار یاسر وہ عظیم صحابی جن کے بارے میں روایت رسول کہ جس نے عمار سے محبت, خدا نے اس سے محبت کی, جس نے عمار سے بغض اور دشمنی رکھا, خدا اور رسول نے اس سے بغض اور دشمنی کو رکھا. جس نے عمار کو خوش کیا خدا اور رسول اس سے خوش ہو گئے, جس نے عمار کو ناراض کیا خدا اور رسول اس سے ناراض ہو گئے. یہی عمار یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اسلام کا فرمان کہ میری ناک اور آنکھ کی مانند عمار یاسر. یہی عمار یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں وہ نفس رسالت جو مولا کائنات کے بارے میں ہے, یعنی عمار حق کے ساتھ اور حق عمار کے ساتھ, جدھر عمار جائیں گے ادھر حق خود بخود جائے گا. یہی عمار یاسر جن کے بارے میں پیغمبر اسلام کا بھی فرمان اور امیر المومنین کا بھی یہی ارشاد کہ خدا نے عمار یاسر کے خون کے ایک ایک قطرے میں ایمان کو سمو دیا. عمار یاسر کی ہڈیوں کے گودے تک ایمان اتر چکا اور عمار یاسر سر سے پیر تک مجسم ایمان بن گئے. یہ نفس رسالت کی ہے اور نفس ولایت کی ہے. عمار یاسر ان جلیل القدر صحابیوں میں سے کہ جن کے بارے میں تمام کے تمام وہ لوگ کہ جو پیغمبر اسلام کے بعد کے حالات کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ حق کس کی جانب, وہ صحابی جو اپنی کم علمی کی وجہ سے یا مدینے سے دور رہنے کی وجہ سے یہ پہچان نہ سکے کہ بعد وفات پیغمبر اسلام یہ جو مسلمانوں میں 2 گروہ بن گئے, حق کس کی جانب, تو ہمارے یاسر کی ذات وہ ذات کہ جن کی مدد سے لوگ یہ پہچانتے تھے کہ حق کس کی جانب. ایسے کتنے ہی صحابیوں کا تذکرہ کتابوں میں لکھا کہ جب امیر المومنین کو خلافت ملی, ظاہری خلافت, تو اس وقت مسلمانوں میں آپس میں جنگیں شروع ہو گئی. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف نیام سے نکلی. سنا کہ وہ صحابی جو پیغمبر کا زمانہ دیکھے اور اس کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا, وہ پریشان تھے کہ ہم کس فریق کا ساتھ دیں. لیکن جب جنگ صفین میں عمار یاسر شہید ہوئے تو سب پہچان گئے کہ حق کس جانب, اور تاریخ بتاتی کہ کتنی بڑی تعداد کی صحابیوں جو اس وقت تک توقف کر رہے تھے, احتیاط کر رہے تھے, ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن عمار یاسر کی شہادت کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ حق کس کی جانب, اس لیے کہ پیغمبر نے 1 سے زیادہ موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمار, ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا. حذیفۃ الیمانی جنہیں علوم نبوت کا مورخ اور رازدان کہا جاتا, حذیفۃ الیمانی سے جب لوگ پوچھتے کہ حق اور باطل میں اگر ہم کبھی پھنس جائیں اور پتہ نہ چلے کہ حق کس طرف ہے باطل کس طرف, تو حذیفۃ الیمانی جو رازدار رسالت کہلاتے تھے, ان کا یہ جملہ تھا کہ جدھر تم عمار کو دیکھو اسی جانب تم چلے جاؤ, کیونکہ یقیناً حق اسی جانب ہوگا. اور یہ وہ عمار یاسر کہ اصحاب رسول, اہل بیت کو چھوڑ کر اصحاب رسول میں جتنی کثرت سے آیتیں عمار یاسر کی شان میں نازل ہوئیں اتنے کسی صحابی کی شان میں ہمیں آیتیں نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری جو یقیناً مرتبے اور فضیلت میں عمار سے زیادہ, لیکن جتنی آیتیں عمار کی شان میں نازل ہوئیں اتنی آیتیں کسی صحابی کی شان میں نازل نہیں ہوئیں. عمومی طور پر جہاں جہاں پہ اصحاب رسول کی فضیلت بیان کی گئی قرآن میں, اس میں تو ہیں عمار یاسر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ زمر کی نوی آیت خاص عمار یاسر کی شان میں آئی, سورہ قصص کی 7ویں آیت خاص عمار یاسر کی شان میں آئی,
سورہ نحل کی 106 آیت خاص عمار یاسر کی شان میں نازل ہوئی. سورہ انعام کی 34ویں آیت خاص عمار یاسر کی شان میں نازل ہوئی. سورہ عنکبوت کی 30ویں آیت صرف اور صرف عمار یاسر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی. سورہ توبہ کی آیتیں عمار یاسر کی فضیلت میں آئیں. سورہ حجرات کی خاص آیت صرف عمار یاسر کی فضیلت میں نازل ہوئی. سورہ بقرہ کی ایک آیت صرف عمار یاسر کے تذکرے میں نازل ہوئی. بلکہ معصوم کا فرمان یہ جو قرآن میں آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا کے ہاتھ فروخت کر کے مرضی خدا کو خرید لیا. معصوم کی روایت ہے چھٹے امام کی تفسیر قرآن میں کہ یہ آیت عمار یاسر اور بلال حبشی کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب ان کے اوپر قریش مکہ بے انتہا ظلم کر رہے تھے اور یہ ان تمام مظالم کو خوشنودی خدا کی خاطر برداشت کر رہے تھے. اس وقت یہ آیت جس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ شب ہجرت مولائے کائنات کے بستر رسالت پر سونے کے بعد یہ آیت نازل، لیکن دوسری تفسیر معصوم ہی سے ہماری کتابوں میں یہ بھی کہ یہ آیت عمار یاسر کی شان میں نازل ہوئی. عمار یاسر، بلال حبشی، صہیب رومی، یہ تین ایسی عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے ابتدائے عہد اسلامی بے شمار مظالم کو برداشت کیا. تو یہ آیت بھی عمار کی شان میں نازل ہوئی. تو یہ اتنی ساری آیتیں 8-10 آیتیں خاص صرف عمار کے بارے میں آئیں. اس کے علاوہ وہ آیتیں جن میں اصحاب رسول کا قصیدہ پڑھا گیا ان میں سے ہر ایک میں عمار یاسر شامل، اس لیے کہ عمار یاسر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 7 یا 20 آدمیوں میں شامل، اور اسلام کی پہلے دن کی مصیبتوں سے آخری دن کی مصیبتیں یہ سب کی سب عمار یاسر نے برداشت کی. وہ کون کون سی مصیبتیں تھیں اس کے بارے میں اب انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ بڑھتا جائے گا اور یہ باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. ہمارے یاسر کے حالات بیان کرنے سے قبل کچھ ابتدائی باتیں جو میں تقریباً ہر تقریر میں ہر صحابی کے بارے میں بیان کیا کرتا ہوں اس کا تذکرہ ہو جائے کہ عمار کا نام عمار ہے اور ان کی کنیت ابو یحزان. ان کے والد کا نام یاسر ابن عامر ابن مالک ہے. وہ یمن کے رہنے والے تھے اور بعد میں ایک خاص وجہ کے تحت وہ مکے آ گئے. مکے آنے کے بعد جس شخص کے گھر میں مہمان ٹھہرے اس نے اپنی کنیز سمیہ بنت خباب کا نکاح اپنے اس مہمان سے کر دیا. چنانچہ عمار یاسر سمیہ سے نکاح ہوتا، عمار یاسر کے والد کا نکاح سمیہ سے ہوتا جس کے نتیجے میں حضرت عمار کی ولادت ہوئی. تو والد کا نام یاسر ہے، والدہ کا نام سمیہ. عمار یاسر کی اولاد یا ان کی بیوی تاریخ اس مسئلے میں بالکل خاموش. ان کی زوجہ کا نام تو دور کی چیز، ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ عمار یاسر نے کوئی شادی بھی کی تھی یا نہیں کی. اور جب یہ اشارہ نہیں ملتا تو عمار کی اولاد کا تذکرہ بھی تاریخ بالکل خاموش. نہ یہ ذکر ہے کہ شادی ہوئی تھی، نہ یہ ذکر ہے کہ شادی نہیں ہوئی. تو عمار یاسر کے باقی حالات کے بارے میں خاص طور پر گھریلو حالات کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش. بس اتنا ملتا ہے تو والد یاسر تھے، والدہ سمیہ، اور ان کی کنیت ابو یحزان تھی. مکے میں ان کی ولادت ہوئی تھی سن 566 عیسوی میں، ہجرت نبوی سے 58 سال قبل. چنانچہ عمار یاسر پیغمبر اسلام سے 5 سال بڑے. خود ایک روایت ہے عمار یاسر کی زبانی کہ میں تقریباً پیغمبر کا ہم عمر، میں اور پیغمبر ایک ہی زمانے کے پیدا شدہ. 571 میں پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے اور 566 ولادت پیغمبر سے 5 سال قبل مکے کے سرزمین میں جمعے کے دن عمار یاسر کے گھر میں پیدا ہوئے. ہجرت سے 58 سال پہلے کا یہ واقعہ. اور عمار یاسر کی شہادت 26 جولائی سن 652 عیسوی میں واقع ہوئی. سن 652 یا 654 تاریخ دانوں میں اس میں اختلاف. اور اسلامی حساب سے 9 صفر سن 37 ہجری یہ تاریخ تھی. امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ اس زمانے میں تھی. صفین کا میدان تھا جس میدان میں جناب عمار یاسر شہید. تو وقت شہادت عمار کی عمر اس حساب سے 94 سال بنتی ہے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے سفر کی روایت کو نہیں مانا ہے بلکہ ربیع الآخر کی، ربیع الثانی کی روایت کو مانا. بہرحال سن 37 ہجری
یا 9 صفر کو یا ربیع الثانی کی کسی تاریخ کو عمار یاسر میدان صفین کے اندر مولائے کائنات کے لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، اور عمار یاسر کو غسل و کفن، بلکہ کفن نہیں دیا گیا، اس کی تفصیل آئے گی، غسل امیر المومنین نے دلوایا اور نماز جنازہ بھی امیر المومنین نے پڑھی اور اپنے ہاتھ سے مولائے کائنات نے عمار یاسر کو دفن کیا۔ یہ عمار یاسر کی زندگی کے بارے میں بہت مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب حضرت عمار یاسر کا تذکرہ۔ عمار یاسر کے والد یاسر اور یاسر کا تعلق یمن سے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یاسر کا تعلق یمن سے، شاید آگے کی گفتگو میں یہ بات تفصیل سے آئے کہ عمار یاسر وہ سب سے پہلے صحابی، امیر المومنین کو چھوڑ کر سب سے پہلے صحابی جنہوں نے تیسری خلافت کے زمانے میں حاکم وقت کے خلاف شدید ترین احتجاج کیا، اور اس وقت عمار یاسر کے اوپر وہی مظالم ڈھائے گئے کہ جن مظالم مکے کے کافروں نے عمار یاسر کے اوپر ڈھایا تھا۔ کوئی فرق نظر نہیں آتا جب آپ تفصیل سنیں تو عمار یاسر ان چند ہستیوں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے تیسری حکومت کے خلاف علل اعلان علم بغاوت بلند کیا تھا۔ بار بار عمار یاسر کو حاکم وقت کی جانب سے پٹوایا جاتا ہے۔ عمار یاسر پھر ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ حاکم وقت گرفتار کرتا۔ تو یہ کہا جاتا کہ تیسری خلافت و حکومت کے انتہائی شدید ترین مخالفوں عمار یاسر کا نام بھی، اور اس کے بعد مسلسل عمار یاسر کا نام نظر آتا ہے۔ جنگ جمل میں عمار یاسر ہیں، جنگ صفین میں عمار یاسر ہیں، اور صفین میں شہادت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بعض محققین کا یہ کہنا کہ عبداللہ ابن سبا، اس کے بارے میں یہ مشہور کیا جا رہا ہے 400-500 سال کہ یہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جو مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے تیسری حکومت کے خلاف مسلمانوں میں بغاوت کی آگ بھڑکائی، علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، جھوٹے اصحاب رسول کی مخالفت شروع کر دی، اور اسی عبداللہ ابن سبا کی تقلید کرتے ہوئے ایک فرقہ بنا ہے جس کو فرقہ شیعہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ شیعوں کو سبائی بھی کہتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے۔ اب یہ تو جدید مورخین کی تحقیق ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں یقین سا ہے کہ اس نام کا کوئی آدمی ہی نہیں تھا، یہ بالکل جھوٹی شخصیت بنائی گئی۔ لیکن ہمارے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ عمار یاسر در حقیقت یہ عمار یاسر کہ جن کو بدنام کرنے کے لیے علل اعلان تو کوئی مسلمان عمار یاسر کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے فضائل شیعہ سنی کتب میں عمار یاسر کے موجود کہ عمار یاسر سے مخالفت کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن عمار یاسر کی زندگی کے آخری حصے میں عمار یاسر کا جو طرز عمل تھا اس کو بھی اگر مانا جائے تو پھر بات بہت سی اہم ہستیوں کے اوپر چلی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عمار یاسر کی توہین کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سارا جھگڑا اور فتنہ عمار یاسر کا ہے، عمار یاسر کو عبداللہ ابن سبا کا نام دے دیا۔ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں تحقیق کرنے والے مورخین کا یہ کہنا کہ عبداللہ ابن سبا کیسی عجیب ہستی کہ تیسری خلافت سے پہلے اس کا نام نہیں ملتا، جنگ صفین کے بعد اس کا نام نہیں ملتا، بس چند سالوں کے لیے اس کا نام تاریخ میں ملتا۔ تو وجہ غالباً یہی کہ عمار یاسر کو عبداللہ ابن سبا کا نام دیا ہے عام مسلمانوں نے، تاکہ جو کچھ کہنا ہے وہ بھی کہہ دیں اور براہ راست عمار کی مخالفت بھی نہ ہونے پائے، ورنہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے جنگ صفین میں عمار یاسر شہید ہو گئے، چنانچہ اس کے بعد عمار یاسر جب نہ رہے تو عبداللہ ابن سبا کا کردار بھی ختم کرنا پڑا ان مورخین کو۔ اور اس کی تائید دو اور باتوں سے ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کا تھا، عمار یاسر بھی یمن سے تھا۔ اور دوسری بات عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ یہودی تھا اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ عمار یاسر کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ خود یہ تو شروع سے مسلمان تھے، لیکن ان کا خاندان، ان کے والد، ان کے دادا وہ سب یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن میں بت پرستی بالکل نہیں، یا یہودیت ہے یا عیسائیت، یعنی یمن والے اہل کتاب۔ تو ان تین باتوں سے کہ یمن میں بھی اہل کتاب کا دین ہے، ابن سبا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اہل کتاب تھا۔ یمن سے تعلق ابن سبا کا بتایا جاتا ہے، عمار یاسر بھی یمن سے۔
تیسری خلافت سے لے کر 16 تک بس کتنے سالوں میں ابن سبا کا تذکرہ آتا ہے؟ عمار یاسر کی پیغمبر کے بعد جو زندگی نظر آتی ہے اس سے کتنے سالوں کے لیے عمار یاسر متحرک نظر آتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ابن سبا پر جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے عمار یاسر کی زندگی کے کارنامے ہیں کہ علل اعلان مخالفت کی ان لوگوں کی جو اہل بیت کو حق نہیں دے رہے اور اہل بیت کے فضائل بیان کی۔ چنانچہ عمار یاسر ہی وہ شخصیت کہ جن کو عبداللہ ابن سبا کا نام دے کر عبداللہ ابن سبا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مشہور کر دی گئیں۔ لیکن یہ میری گفتگو ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی جب تک کہ تاریخی تسلسل میں آپ یہ واقعات سنتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنے موضوع پر پلٹتے ہیں۔ عمار کے والد یاسر یمن کے رہنے والے ہیں اور عمار کے والد یعنی یاسر جو ہیں وہ 4 بھائی تھے کل اور چاروں یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک کا نام حارث تھا، ایک کا نام مالک تھا، ایک کا نام یاسر تھا، چوتھے کا نام تاریخ نہیں بتاتی۔ اب یاسر، حارث، مالک اور ان کے چوتھے بھائی یہ یمن میں زندگی گزار رہے کہ کسی مجبوری سے کسی وجہ سے یاسر کے ایک بھائی جن کا نام تاریخ نہیں بتا رہی وہ بھائی یمن سے نکلے اور نکلنے کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ چنانچہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ یاسر، حارث، مالک یہ تینوں بھائی اپنے چوتھے بھائی کی تلاش میں یمن سے باہر نکلتے ہیں۔ سارا گرد و نواح کا علاقہ چھان مارا لیکن کسی مقام کے اوپر بھی بھائی کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ چلتے چلتے مکے کے اندر داخل ہو گئے۔ مکہ یمن سے دور ترین مقام تھا۔ مکے میں داخل ہوئے، یہاں آنے کے بعد پریشان خانہ کعبہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیونکہ یہ خاندان بت پرست نہیں تھا اس لیے اس سے پہلے کبھی یہ لوگ مکے میں نہیں آئے، ان کو بتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، مکے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مکے میں آئے تو یہاں آ کر پریشان تھے کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو تلاش کریں۔ بنو مخزوم عربوں کا ایک قبیلہ، اس بنو مخزوم کی ایک شخصیت حذیفہ، وہ حذیفہ گزر رہے تھے کعبے کے قریب سے تو دیکھا کہ 3 آدمی جو شکل اور صورت سے اجنبی لگ رہے ہیں بڑے پریشان خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ بہرحال ہمدرد تھے، سفیر تھے، فیاض تھے اور اپنے قبیلے کے سردار سے یہ حذیفہ مخزومی۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم کہاں سے آئے؟ ان بھائیوں نے اپنی کیفیت بتائی کہ ہم اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے مکے میں آئے ہیں۔ حذیفہ مخزومی نے کہا کہ جب تک کہ تم اس مکے میں رہتے ہو آؤ میرے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں بھائی حذیفہ مخزومی کے گھر میں ان کے مہمان کی حیثیت سے رہنے لگے۔ مکے کو بھی خوب دیکھا، چھانا، کھنگالا، لیکن بھائی کا پتہ نہیں، نہ ملنا تھا نہ ملا، یہاں تک کہ آخر یہ تینوں مایوس ہو گئے کہ اب ہمارے بھائی کا پتہ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ واپسی کی ٹھانی۔ یاسر کسی وجہ یا مصلحت سے واپس نہیں جانا چاہتے تھے اپنے وطن کی جانب۔ ڈاکٹر طاہر حسین جدید مصر کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے بہرحال اپنی کتاب میں ایک عجیب سی روایت لکھی ہے جو خلاف عقل بھی نہیں ہے اور اس وقت کو دیکھتے ہوئے خلاف ماحول بھی نہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ حذیفہ مخزومی جو ان کے میزبان تھے ان کے گھر میں جناب سمیہ بنت خباب یہ کنیز کی ان کی لونڈی تھی اور وہ گھر کے کام کاج کیا کرتے ہیں۔ حکم حجاب یا پردے کا حکم اسلام کے بعد آیا ہے، ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا۔ چنانچہ وہ یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر طاہر حسین کہ ہمارے یاسر کے والد یاسر جو تھے انہوں نے جناب سمیہ کو دیکھا اور وہ ان کو پسند آ گئی۔ چنانچہ اب ان کا دل نہ چاہا کہ میں اپنے گھر اپنے وطن واپس جاؤں۔ حارث اور مالک دونوں نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا لیکن جواب یہ دیا یاسر نے کہ بس میرا دل مکے میں لگ گیا ہے، اب میں مکے کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آخر حارث اور مالک اپنے اس بھائی کو چھوڑ کر بوڑھے والدین کے پاس واپس چلے گئے اور اس کے بعد پھر کچھ پتہ نہ چل سکا ہمارے یاسر کے باقی خاندان میں۔ یاسر رہنے لگے یہاں پر حذیفہ مخزومی کے گھر میں۔ کئی دن گزر گئے۔ حذیفہ مخزومی نے ایک دن حیران ہو کر دریافت کیا کہ آخر تمہارے بھائی تمہیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کیفیت بتائی کہ میں واپس اپنے وطن جانا نہیں چاہتا ہوں، میرا دل یہاں پہ رکھ گیا۔ حذیفہ مخزومی نے سنا، کہا کہ ایسی بات تو آؤ تو میرے حلیف بن جاؤ۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جو شخص بھی اس آدمی کو اپنی سرپرستی میں لے لیتا، اپنی پناہ میں لے لیتا تو تمام مکے والوں کے، تمام مکے کے سرداروں کے سامنے جا کر اس سے اعلان کرنا پڑتا کہ آج سے یہ میرا ساتھی، کیونکہ قریش میں تکبر و رقوبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، وہ اگر ایک عام غیر قریشی کو مکے کے سرزمین میں دیکھتے تھے تو بعض اوقات بلا کسی وجہ سے اس کو ستانے لگتے۔
تو باہر سے آنے والوں کی کوشش یہ ہوتی کہ ہم قریش ہی کے کسی خاندان کے تحفظ میں چلے جائیں. ان کو پیشکش کی، یاسر کو پیشکش کی قبیلہ بنو مخزوم کے سردار. یاسر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات. سنا کہ مکے کے اندر تمام قریش مکہ کے سرداروں کے سامنے بنو مخزوم کے سردار نے یاسر کو اپنا حلیف بنا لیا، یعنی یہ آج سے میری سرپرستی میں آ گیا، میری پناہ میں آ گیا. اس پر حملہ کرنے والا مجھ پر حملہ کرنے والا کہلائے گا، اور اس کی توہین کرنے والا میری توہین کرنے والا کہلائے گا. یہ ایک عام طریقہ اور دستور ہوتا تھا عربوں کا. اور جب یاسر رہنے لگے حذیفہ کے گھر میں تو حذیفہ نے کہا کہ اس طرح سے زندگی گزارنا ناممکن ہے. ایسا کرو کہ میں اپنی کنیز تمہارے حوالے دیے دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کرو. چنانچہ سمیہ بنت خباب یہ وہ کنیز تھی کہ جن سے شادی ہو گئی یاسر کی. یاسر نے الگ مکان دیا اور الگ مکان لے کر رہنے لگے. اسی مکان میں سن 566 عیسوی کے کسی جمعے کے دن عمار کی ولادت ہوئی، اور اس کے 5 سال کے بعد عبداللہ کے گھر میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی، اور یہ لوگ اپنی زندگی آرام و اطمینان سے گزارنے لگے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا. 40 سال کی عمر تھی اس وقت پیغمبر اسلام کی، 45 سال کی عمر تھی اس وقت جناب عمار کی، اور اسی نسبت سے جناب یاسر اور جناب سمیہ کی عمریں کیا ہوگی تاریخ نہیں بتاتی، لیکن ہم ذہنی طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں. جناب یاسر کے بارے میں تاریخ ایک بات اور بتاتی، اور وہ یہ کہ وہ ابتدا سے جب سے مکے میں آئے تھے بتوں سے نفرت کیا کرتے، اور اسی لیے جب اس بنو مخزوم کے سردار حذیفہ نے ان سے پیشکش کی تھی کہ چلو اور چل کر میں سب کے سامنے یہ بتا دوں کہ تم میری سرپرستی میں میری پناہ میں آ گئے، تو یہ یاسر چلے گئے. لیکن جب آخر میں اس نے کہا تھا کہ اپنے معاہدے کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آؤ اور چل کر لات و منات و عزا کے سامنے ہم قسم کھا لیں، تو یاسر نے صاف انکار کر دیا اور کہا تھا کہ ان بتوں کی خدائی کو میرا دل نہیں مانتا. میرے خیال میں تو اس زمین و آسمان کا چلانے والا یہ بت نہیں ہو سکتے ہیں جو بالکل بےکس اور عاجز و لاچار. بڑا تفصیلی ان کا جواب ہے، لیکن وقت گزرا جا رہا ہے، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ یہ گفتگو کو آگے کی منزل کی جانب لے جاتا ہوں. جناب یاسر کے دل میں ابتدائی سے بت پرستی کے خلاف نفرت، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کیونکہ وہ یمن سے آئے تھے جہاں پہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی، اور بت پرستی کے خلاف تمام مذاہب میں اہل کتاب کے تمام مذاہب میں ایک جیسے دلائل. بہرحال دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جناب عمار جب ان کے کان تک یہ پیغام پہنچا کہ ایک شخص نے مکے کے اندر اعلان رسالت کیا. اگر حضرت ابو ذر غفاری والی تقریر آپ کو یاد تو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابتدا کے اندر خاندان بنو ہاشم نے پوری کوشش یہ کی کہ پیغمبر اسلام کو اس انتہائی پہرے کے اندر رکھا جائے، اور اعلان نبوت کی اس زمانے میں علل اعلان نہیں ہوا، بلکہ صرف قرآن نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھر والوں تک اعلان نبوت کر. ابو ذر غفاری ایک تھے کہ جو اس سلسلے کے خلاف یعنی بنو ہاشم کے بیچ میں وہ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ چوتھے آدمی تھے امیر المومنین جناب خدیجہ اور زید بن حارثہ کے بعد. تو عمار یاسر کے کانوں میں یہ اطلاع پہنچی، لیکن بہت چھپ کر، یعنی جو آدمی اس وقت مسلمان ہو رہے تھے وہ دوسرے کو خاص طور پر کہہ دیا کرتے تھے کہ خبردار کسی کے سامنے یہ نہ بتانا کہ کس نے تمہیں یہ پیغام پہنچایا، بلکہ چپکے جو تمہیں اپنے سب کا آدمی نظر آئے، جو تمہیں اسلام قبول کرنے والا آدمی نظر آئے، چپکے سے جا کر اسے اپنی جانب مائل کرنا اور پھر مسلمان بنا لینا. اور جیسا کہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت کہ میری تعریف میری قوم کے نوجوانوں نے کی اور میری تصدیق میری قوم کے بزرگوں نے کی، تو یہ تحریک نوجوانوں میں زیادہ شدت کے ساتھ پھیل رہی تھی. عمار یاسر کو بھی ان کے کسی دوست نے یہ بتایا کہ ایک ایسا رسول آیا اور وہ اس انداز اور اس طریقے سے کہتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، سب آدم کی اولاد. اس عرصے میں یاسر کو اپنی پناہ میں لینے والے حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ان کے قبیلے نے یاسر اور عمار کو، خاص طور پر عمار کو، ایک غلام سمجھنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے سردار کی لونڈی، ہمارے سردار کی کنیز کا بیٹا. عمار یاسر یہ حالت دیکھ کر بڑے کھوپتے کہ میرا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے کنیز زیادہ سمجھ کر ہر آدمی حقارت سے دیکھا کرتا. انہی لوگوں کے دل پہ اسلام نے پہلے اثر کیا، چنانچہ عمار یاسر ایک دن پیغمبر اسلام کی صحبت میں پہنچ گئے اور جا کر اسلام قبول کر دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب پیغمبر زید بن ارقم، یہ پیغمبر اسلام کے بہت ہی قریبی صحابی تھے، اور شروع میں رسالت کے اعلان کے 4-5 سال تک پیغمبر انہی کے گھر میں جا کے بیٹھا کرتے تھے.
اور جو مسلمان ہوئے وہ باہر نکل کر اپنے دوستوں رشتہ داروں اور ساتھیوں میں دیکھا کرتے کہ کون کون شخص ایسا ہے جو اسلام آسانی سے قبول کر سکتا. چپکے چپکے ان پر تبلیغ کرتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ بس اب یہ اسلام قبول کرنے کی منزل میں آ گیا تو چپکے سے انہیں اس مکان میں لے آیا کرتے تھے اور اس مکان میں چھپ کر تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری. چنانچہ یہی وہ مکان ہے جس کے اندر حضرت عمر آئے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. عمار یاسر بھی اپنے دوستوں کی وجہ سے چھپ کر یہاں تک پہنچی اور اسلام قبول کر لی. ادھر عمار یاسر نے جس دن اسلام قبول کیا اسی دن جناب یاسر عمار کے والد نے رات کو ایک خواب دیکھا اور جب صبح کو وہ بیدار ہوئے تو ان کی بیوی سمیہ نے دیکھا کہ آج میرا شوہر بڑا پریشان بڑا گھبرایا ہوا. جناب یاسر عام زندگی میں بڑے خوش اخلاق اور بہت زیادہ مذاق کرنے والے. چنانچہ جتنی دیر وہ گھر میں رہتے ہر وقت اپنی بیوی سے ہنسی اور مذاق کیا کرتے. آج جناب سمیہ نے دیکھا کہ آج میرا شوہر یاسر بستر سے اٹھا لیکن بڑا خاموش, زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا, چہرے پر پریشانی کے آثار. گھبرا کے پوچھا کہ یاسر کیا بات, آج اتنے پریشان کیوں, طبیعت تو خراب نہیں؟ جواب دیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا اور وہ خواب مجھے مسلسل پریشان کیے دے رہا. میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں ایک وادی میں کھڑا ہوا اور میرے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا سلسلہ چلا گیا. ایک مرتبہ وہ پہاڑ ٹوٹے, پہاڑوں میں شگاف پیدا ہوا اور اس شگاف سے آگ نکلنے لگی, آگ ابلنے لگی اور اتنی آگ نکلی کہ اس وادی کے بیچ میں وہ آگ بہنے لگی اور پورا ایک سمندر جس طرح پانی کی ندی بہا کرتی ہے پہاڑیوں کے بیچ سے, اس طرح آگ کا ایک سمندر بہنے لگا. پھر جو میری نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ان پہاڑیوں سے دوسری طرف ایک حسین اور جمیل سبزہ زار انتہائی خوبصورت باغ, وہاں پر میرا بیٹا عمار کھڑا ہوا ہے اور وہاں پر تو کھڑی ہوئی, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تیری جوانی واپس آ گئی اور تو 14ویں رات کے چاند کی مانند وہاں پر کھڑی ہوئی چمک رہی. اس وقت میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عمار مجھے آواز دے رہا کہ بابا اس آگ کے اندر قدم رکھیے, ڈریے نہیں, گھبرائیے نہیں اور مجھ تک پہنچ جائیے, یہاں پر اتنی ساری نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی. پھر میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی آواز سن کر تو بھی مجھے آواز دینے لگی کہ اے یاسر, اے میرے شوہر, اس آگ سے نہ گھبرا, یہ تھوڑا سا تجھے جلائے گی لیکن ہمت کر کے اس آگ میں سے نکلا, دوسری طرف ہم اور یہ نعمتیں تیرا انتظار کر رہے ہیں. میں نے اس آگ میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا, تو پکار رہی ہے, میرا بیٹا عمار پکار رہا ہے, لیکن جیسے ہی میں نے آگ میں قدم رکھا ویسے ہی میرا تمام جسم جلنے لگا اور پھر یاسر کے حلق سے چیخ کی آواز نکلی. کہا کہ اب تک اس جلن کو, اس تکلیف کو میں محسوس کر رہا ہوں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خواب کا مطلب کیا. اور ہمارے یاسر کے والد یاسر اتنا سنا کر خاموش ہو اور اس کے بعد گھر سے باہر چلے گئے اپنے روزمرہ کے کام. شام کو پلٹ کے گھر میں داخل ہوئے, جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ویسے ہی پہلا جو جملہ انہوں نے سنا وہ یہ کہ ان کی بیوی سمیہ کہہ رہی کہ اے میرے شوہر یاسر, تیرے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی, کیا تجھے پتا نہیں آج عمار ہمارے لیے وہ پیغام لے کے آیا جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی. یاسر پہلے ہی اپنے خواب کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. یہ جو سنا گھبرا کے پوچھا کہ میرا بیٹا عمار کہاں؟ ماں نے عمار کو, سمیہ نے عمار کو پیش کیا اور عمار یاسر نے قرآن کی آیتیں, پیغمبر اسلام کے خطبے اور اسلام کی حقانیت کی دلیلیں پیش کی. یاسر کا دل ایک ایک بات کو سنتا جا رہا ہے, مانتا جا رہا اور کہتے جا رہے ہیں کہ یقیناً یہی اس بات کا مطلب. عمار نے آخر میں گفتگو یہاں پہ ختم کی کہ بابا, پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اسلام قبول کرنے والے کو بڑی زحمتیں اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ ان سے ڈرا نہیں تو اس کے بعد خدا کی رحمت اور خدا کی نعمتیں اور خدا کا جنت اس کا انتظار کر رہی. یاسر کی زبان سے نکلا, بے شک یہی میں نے خواب میں دیکھا تھا, میں بھی تمہارے ساتھ. اور اس طرح یاسر نے اسلام قبول کر لیا. جناب سمیہ اسلام کی 7ویں خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جناب یاسر 30ویں فرد ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. جناب عمار یاسر کے 2 بھائی اور, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام حریث. حریث تو زمانے جاہلیت میں کسی کے ہاتھ قتل ہو چکے تھے نبوت کے اعلان سے قبل. البتہ عبداللہ رہ گئے. بھائی, باپ اور ماں کو جب اسلام قبول کرتے دیکھا تو عبداللہ ابن یاسر نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس طرح یہ پورا کا پورا گھرانہ مسلمانوں کا بن گیا اور مکے کے اندر ان کے علاوہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کا ایک ایک فرد مسلمان بن گیا. ورنہ ہر جگہ پہ یہ تھا کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا خلاف ہے, بیٹا اسلام قبول کر رہا ہے تو ماں دشمن ہے, ماں مان رہی ہے تو بھائی جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا.
چنانچہ عمار یاسر کے خاندان کا سب سے پہلا شرف اور امتیاز یہ کہ یہ پہلا خاندان مکے کی سرزمین کا واحد خاندان جس نے سب کے سب افراد نے اسلام قبول کر لیا. خاندان بنو ہاشم تک میں ابو لہب جیسا دشمن خدا موجود تھا، مگر یاسر کا وہ خاندان وہ سب ایک ساتھ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کرنے کی اطلاع مکے کے کافروں تک پہنچی. جب مکے کے کافروں تک یہ اطلاع پہنچی تو لوگ گھبرائے ہوئے، اس لیے کہ قبیلہ مخزوم طاقتور قبیلہ تھا مکے کا، اور یہ اس کی پناہ میں تھے. قبیلہ مخزوم کے سردار نے اعلان کیا ہوا تھا کہ یہ میری پناہ میں ہے، اگرچہ اس سردار کا انتقال ہو چکا تھا مگر اس کا وعدہ تو اپنے مقام پر تھا. چنانچہ عمار یاسر اور ان کا خاندان غالباً مکے کا وہ واحد خاندان ہوتا جس پر کوئی ظلم اور کوئی ستم نہیں توڑا گیا ہوتا. لیکن اب خدا جن کا امتحان لیتا ہے اسی انداز سے. سب سے بڑی بدقسمتی جو سامنے آئی وہ یہ کہ قبیلہ بنو مخزوم کی پناہ میں یہ خاندان غیر مخزومی قبیلے کے علاوہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ورنہ قبیلہ بنو مخزوم تلواریں نکال کر اس کے خلاف آ جائے. اور تاریخ میں یہ بتایا کہ جب سن 33-34 ہجری میں عمار یاسر نے تیسری حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور تیسری حکومت نے ارادہ کیا تھا عمار کو قتل کرا دینے کا، تو صرف اس لیے کہ ان کے قبیلے بنو مخزوم نے تلواریں نکال لی. یہ ان کا قبیلہ نہیں تھا، بس اتنا تعلق تھا کہ اس کے سردار نے ان کو پناہ دی، تلواریں نکالی تھی اور کہا تھا کہ اگر عمار کو قتل کیا گیا تو بنو امیہ کا ایک ایک بچہ قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ قاتل بنو امیہ سے تعلق رکھتے. تو اتنا طاقتور ان کا قبیلہ تھا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس قبیلے کی پناہ میں آئے ہوئے کسی شخص کے اوپر ہاتھ اٹھائے. مگر جہاں ایک طرف بظاہر یہ ایک خدا کی بہت بڑی نعمت نظر آ رہی کہ اتنا مضبوط قبیلہ ان کی کچھ پناہی کر رہا، وہاں دوسری طرف یہ بھی تاریخی کی بات کہ ابو جہل خود قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا اور ابو جہل بنو مخزوم کے سردار کا چچا زاد بھائی تھا. اب ابو جہل خود بنو مخزوم سے تعلق رکھ رہا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا عمار کے اوپر ہاتھ اٹھانے پر، اس لیے کہ قبیلہ یقینی طور پر ابو جہل کا ساتھ دے گا، عمار کا ساتھ نہیں دے گا. چنانچہ سب سے زیادہ مظالم اسی خاندان نے برداشت کیے. سب سے بڑی فضیلت بھی اس خاندان کو ملی، سب سے زیادہ مظالم بھی اسی خاندان نے برداشت کیے، صرف اس لیے کہ ان کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا. چنانچہ جیسے ہی یہ اطلاع پھیلی کہ یاسر نے، ان کی ماں نے، ان کے دونوں بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، بس ابو جہل نے جو سنا تو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میں تو مسلمانوں کے خلاف، میں تو مسلمانوں کو ایک ایک کر کے دبا رہا ہوں اور یہاں میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ اس کی انا کا مسئلہ بن گیا، یہ اس کی ناک کا مسئلہ بن گیا. چنانچہ مکے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، بلکہ پہلے مسلمان ہیں یہ آل یاسر کہ ابو جہل نے جیسے یہ سنا سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اپنے قبیلے کے تمام نوجوانوں کو لے کے چلا. یہاں پر پھر ایک بات آتی کہ کفار کے بوڑھے اور بزرگوں نے اسے منع کیا، کہا کہ مسلمان ہو گئے ہیں انہیں چھوڑ دو، دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرو جو قریشیوں کی روایت کے خلاف ہو. ہم نے کبھی ایک دوسرے کے اوپر تکلیف نہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی. بزرگوں نے سمجھایا مگر نوجوان جوش میں بھرے ہوئے تھے، ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو سزا دیں گے، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے کہ بتوں کو برا کہنے سے ہمیں ہمارے دل کو کتنی تکلیف پہنچ رہی. چنانچہ مکے کے نوجوان، یہ حقیقت کہ اگر ایک طرف نوجوان حق کی جانب جلدی جاتے ہیں، دوسری طرف باطل کی جانب بھی جلدی بہک جاتے ہیں اپنے جذبات کی بنا پر. بزرگ منع کر رہے ہیں، بڑے بوڑھے سمجھا رہے ہیں، لیکن ابو جہل اپنے نوجوانوں کا دستہ لے کے چلا اور یاسر کے تمام گھر والوں کو، یعنی یاسر، ان کی بیوی سمیہ، عمار اور عمار کے بھائی عبداللہ، چاروں کو زنجیروں میں جکڑا، ان کے تمام سامان کو لوٹا اور اس کے بعد ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی. پہلا خاندان ہے مسلمانوں کا کہ جس کے اوپر حملہ کیا گیا، جسے لوٹا گیا اور جن کے گھر کو آگ لگائی گئی. یہ سعادت تھی ہمارے یاسر کے خاندان کو حاصل ہونا. میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ ہمارے یاسر کی یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، اسے توجہ سے سن کر ہمارے یاسر کی عظمت کا اندازہ کریں اور یہ سوچیں کہ عمار نے کتنے پختہ دلی کے ساتھ، کتنے قلب سلیم کے ساتھ اسلام قبول کیا ہوگا. پھر دیکھیں کہ آخری زمانے میں عمار پر کتنی مصیبتیں آئیں. یہ ابو جہل کے ہاتھ سے تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تھی، اور خود فیصلہ کریں کہ عمار یاسر اتنے مصائب برداشت کرنے کے باوجود کس طریقے سے عمار کو آخری عمر میں پھر ستایا گیا.
عمار کے گھر کو آگ لگا دی گئی، بھڑکتے ہوئے شعلے گھر کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑا گیا، بوڑھی ماں زنجیروں میں جکڑی، بوڑھا باپ زنجیروں میں جکڑا، سگا بھائی زنجیروں میں جکڑا گیا، اور تمام کے تمام نوجوان ہنسی مذاق کرتے ہوئے گھرانے کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ مکے سے باہر پہنچے، وہ میدان تھا کہ جہاں پر مکے کے کافروں کا ہر سردار اپنے اپنے غلاموں کو لے کے آتا تھا اور لانے کے بعد ان کو سزا دیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اگلی تقریر میں جو جناب بلال حبشی کے بارے میں ہوگی اس کی کچھ تفصیل اور بیان کروں گا۔ آل یاسر یعنی جناب یاسر کا خاندان یہاں پہ پہنچا اور اب آل یاسر پہ مظالم شروع ہو گئے۔ چنانچہ تاریخیں یہ بتاتی کہ جناب عمار یاسر کے پورے گھرانے کو زنجیروں سے جکڑا گیا، کوڑے اٹھائے جاتے ہیں، پوری طاقت سے ان کے جسم کے اوپر کوڑے مارے جاتے ہیں، کبھی ان بوڑھوں کو زمین پہ لٹایا جاتا ہے اور بھاری بھاری پتھر لا کر جناب سمیہ کے سینے پہ رکھے جاتے ہیں، جناب یاسر کے سینے پہ رکھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ منظر تاریخ دیکھتی کہ لوہے کی زرہ تیار کرا کر ان کے جسموں پر پہنائی گئی، جناب سمیہ وہ 70 یا 80 برس کی بزرگ خاتون، جناب یاسر، جناب عمار جن کی عمر اس وقت 45 بلکہ 50 سال سے اوپر ہو رہی تھی، ان کو لوہے کی زرہ پہنائی گئی۔ امام کا چھٹے امام کا فقرہ کہ لوہے کی زرہ پہنا کر انہیں جلتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہا جلنے لگتا تھا اور اس کے بعد اتنی گرمی ہوتی تھی کہ ان کی کھال جو تھی وہ گوشت کو چھوڑ کر اس لوہے کی زرہ سے چپک جایا کرتی تھی۔ ان کا مغز، یہ امام کا جملہ کہ یاسر اور ان کی ماں کا مغز اپنے سر کے اندر کھولنے لگتا تھا، اور ہمارے یاسر اور ان کے گھرانے والے جب بے ہوش ہو کر زمین پہ گرا کرتے تھے گرمی کی شدت سے، سخت گرمی میں لوہے کی زرہ پہنا کے کسی کو جلتی ہوئی ریت پہ کھڑا کر دیجیے، کیا گزرے گی اس کے اوپر، جلتی ہوئی ریت سے اسے گھسیٹا جائے، اس کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں، گرم گرم آگ، یہ بلال حبشی کے بارے میں بھی ہے، ہمارے یاسر کے بارے میں کہ گرم گرم دہتی ہوئی آگ کو زمین کے اوپر جلایا جاتا تھا اور اس کے بعد جناب سمیہ کو اس آگ پہ لٹایا جاتا ہے، جناب یاسر کو اس آگ پہ لٹایا جاتا ہے، عمار کو اس آگ کے اوپر لٹایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام مدینہ ہجرت کے بعد ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ عمار کرتا اتارے بیٹھے اور عمار کی پوری چیز جلی ہوئی ہے، جلنے کے نشانات اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ گھبرا گیا، پوچھا عمار یہ کیا ہوا؟ جواب دیا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو قریش کے لوگ جلتی ہوئی سیخیں اور جلتے ہوئے کوئلے زمین پہ بچھایا کرتے تھے اور اس کے بعد ہم سب کو ان جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا کرتے تھے، اس طرح کہ نیچے سے پیٹ جل رہی ہے اور اوپر چکی رکھی ہوئی ہے، وزنی پتھر رکھا ہوا ہے، کروٹ بدلنے کی گنجائش نہیں، کروٹ بدلنے کی جگہ نہیں، اور اس کے بعد جب پورا سینہ اور پوری کمر زخمی ہے، کوڑوں کے نشان ہیں، آگ سے جلنے کے نشان ہیں، پتھروں کے رکھے جانے کے نشان ہیں۔ اس کے بعد قریشیوں نے ظلم کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا، وہ یہ کہ کھالوں سے کئی کھالوں کو جوڑ کر بڑے بڑے مشکیزیں بنائے گئے تھے، اتنی بڑی مچھلی کہ ایک انسان اس کے اندر چلا جائے اور اس پوری مچھ کو پانی سے بھرا جاتا اور جناب عمار کو، جناب یاسر کو، جناب سمیہ کو اس میں داخل کر کے اس کے منہ کو رسی سے باندھ دیا جاتا، جب لوگوں کے بعد کھولا جاتا، پانی پیٹ میں جا چکا ہے، بے ہوشی کی حالت ہے، مرنے کے قریب ہیں، لیکن کفار یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ مریں، وہ چاہتے تھے کہ زندہ رہیں، ان کے حلق سے نکلنے والی چیزیں مکے کی فضا میں گونجیں اور جو لوگ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں انہیں پتا چل جائے کہ کتنا سخت امتحان دینا پڑے گا۔ تو دن اور رات اس میں گزر رہے کہ جلتی ہوئی پیٹ ہے، ابھی اس کے اوپر آگ سے زخم موجود ہیں کہ اٹھا کر پانی میں ڈال دیا گیا، پانی میں ہوتے دیے گئے، پانی سے نکالا گیا جس پر کوڑے پڑنے لگے۔ خود ہی جانتے ہوں گے آپ کہ جلی ہوئی چربی کی حالت میں اگر پانی ڈالا جائے اور اس کے بعد زخم کے اوپر، کوڑوں کے زخم کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے انسان کے اوپر کیا کچھ نہ گزرتی ہوگی۔ تو اب ہمارے یاسر کا پورا گھرانہ واحد شخص ہے کہ ماں کے اوپر ظلم آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، باپ آنکھوں کے سامنے ظلم کا سامنا کر رہا ہے، بھائی آنکھوں کے سامنے ہے اور خود پر یہ ظلم گزر رہا ہے۔ خالی عمار کی حیثیت سے نہ دیکھیں، سمیہ کی حیثیت سے سوچیں، وہ دیکھ رہی ہوں گی میرے شوہر پہ ظلم ہو رہا، میرے بیٹوں پہ ظلم ہو رہا، اور صرف ایک چیز ہم سے کہی جا رہی کہ آج بھی اگر تم یہ مان لو کہ یہ خود خدا ہیں اور محمد جھوٹ بول رہا ہے، ہم تمہیں آزاد کر دینے کو تیار ہیں، لیکن اس حالت میں بھی زبان سے یہی نکل رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول
रसूलुल्लाह, बार बार जबान से यही फिक्रा निकल रहा है। मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, कोड़े पड़ते जा रहे हैं, आग के दहकते हुए अंगारे किसी से लगाए जा रहे हैं और जबान से यही फिक्रा निकल रहा। सुना कि हजरत उस्मान की रिवायत है कि एक मर्तबा में रसूल खुदा के साथ वहां से गुजरा, जहाँ पे ये पूरा खानदान आग से उस वक्त लिटाया गया था और कोड़े मारे जा रहे थे। उस वक्त एक मर्तबा जनाब सुमैया और यासिर ने पैगम्बर इस्लाम को देखा। जिस दिन से इन्हें घर से गिरफ्तार करके लाया गया, घर को जला के लाया गया, उस दिन से इनको यही बांध के यही रखा जाता, लेकिन उस दिन से आज तक सिवाय कलमे के इनकी जबान से कुछ न निकला था। चीखें तक नहीं थी, सर्राहट तक नहीं थी। और अबू जहल को ये तमन्ना थी कि कुछ नहीं तो ये चीखें तो सही, ताकि दूसरे लोगों के दिल पर इसका असर हो, मगर बिल्कुल होठों को सी कर बैठा हुआ था ये खानदान। हाँ, बस जब पैगम्बर करीब से गुजरे तो जनाब यासिर ने देखा, पूछा अल्लाह के रसूल, इन मुसीबतों का खात्मा कब होगा? रिवायत यह है कि पैगम्बर की आंखों में आंसू आ गए। सब्रन आला यासिर व इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, यासिर के घर वालों सब्र करो, यकीनी तौर पर तुम्हारा मकाम जन्नत है, खुदा का तुमसे वादा। इधर पैगम्बर इस्लाम ने कहा और उधर एक मर्तबा जनाब सुमैया की जबान से निकला, सदक़ल्लाहु वअदहू, यकीनन खुदा अपने वादे को सच। पहली शहीदा हैं इस्लाम के रास्ते में जिनका खून बहा। हमारे यासिर को खानदान को यह फख्र हासिल है कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहादत जो हुई वो जनाब सुमैया की हुई। एक औरत ने सबसे पहले इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी दी, एक औरत ने सबसे पहले इस्लाम के रास्ते में शहादत दी है। एक मर्तबा जनाब सुमैया के दो टुकड़े यासिर के सामने हैं, अम्मार के सामने है, शौहर देख रहा है, बेटे देख रहे हैं अपनी माँ को इस हालत के अंदर, सिर्फ इस जुर्म के अंदर कि उसने झूठे खुदाओं की खुदाई को तस्लीम करने से इंकार कर दिया था। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिला करती है। रिवायत यह है कि जब थोड़ी देर गुजरी थी, अबू जहल तो चला गया था इस शर्त को पूरा करने के लिए, इधर पैगम्बर इस्लाम का यहाँ से गुजर हुआ। जनाब यासिर ने पैगम्बर को देखा, बस इतनी फरियाद की कि अल्लाह के रसूल अब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, अल्लाह के रसूल अब इतनी मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ा कि देखें मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का लाचा पड़ा हुआ है और कोई दफन करने को तैयार नहीं है। पैगम्बर इस्लाम ने अपने साथियों से कहा कि इसे दफन करो और उसके बाद एक मर्तबा जनाब यासिर को जो अपनी बीवी की शहादत पर गमज़दा और निढाल थे, बस ये कहकर तसल्ली दी कि ऐ यासिर, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ला अल्लाहुम्मा ला तुअज़्ज़ब अहदन मिन आले यासिर बिन नार, खुदावंदा मेरी दुआ यह है कि यासिर के खानदान का कोई शख्स कभी जहन्नुम में न जाए। फिर कहा कि ऐ यासिर, खुदा ने मेरी दुआ पूरी की और तुम्हारे घराने पर खुदा ने आतिशे जहन्नुम को हराम करार दे दिया है इस इम्तिहान की वजह से जो तुमने दिया था। पैगम्बर इस्लाम आतिशे जहन्नुम को हराम करार दे के चले। अबू जहल पलट के आया, एक मर्तबा यासिर को देखा इसी हालत में खड़ा, अपने शर हारने का और शर्मिंदगी का इतना एहसास है कि नेजा उठाता है और जनाब यासिर की नाक के नीचे वो नेजा पूरी कुव्वत से मारता है। जनाब यासिर भी उसी मकाम पर तड़प तड़प के शहीद हो गए। पलट के देखा, तीसरा शख्स नजर आया, यानी अब्दुल्ला अम्मार के भाई, तीर उठाया और जनाब अब्दुल्ला को भी उससे शहीद किया। बैक हुआ, एक मकाम पर एक ही खानदान के ये 3 आदमी शहीद हुए। और कितना बड़ा फख्र है अम्मार के लिए कि इस्लाम का सबसे पहली शहादत इनके घराने में, दूसरी शहादत इनके घराने में। मर्दों में सबसे पहला शहीद अम्मार के वालिद, औरतों में सबसे पहली शहीदा अम्मार की वालिदा। और इसके बाद जनाब अम्मार की जानिब बढ़ा। एक मर्तबा जनाब अम्मार को फिर
ان تمام مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. گھوڑے، جلتی ہوئی آگ، وزنی پتھر اور پانی کی مشق میں ہوتے. اس وقت اب جناب عمار پہلے ہی اتنے غمگین اور نڈھال ہیں جس کی آنکھوں کے سامنے 3 کی موت واقع ہو اور ایسی دردناک موت اور اتنی مصیبتیں. ایک مرتبہ جناب عمار یاسر نے ابو جہل کی مرضی کے مطابق وہ جملے کہہ دیے جس سے ابو جہل خوش ہو گیا. لیکن یہ جملے کہنے کے بعد جب ابو جہل نے عمار کو چھوڑا تو ایک مرتبہ عمار گھبرائے، پریشان ہوئے کہ میں نے اپنی زبان سے اس طریقے سے بتوں کی خدائی کو مان لیا، کہیں ایسا تو نہیں میں کافر ہو گیا ہوں. سیدھے پیغمبر کے پاس آئے. پیغمبر نے دیکھا کہ بڑی سے بڑی آفت کے باوجود عمار کبھی گھبرائے نہیں، آج گھبرائے چلے آ رہے ہیں. پوچھا عمار کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول آج ابو جہل نے اتنا ظلم کیا کہ بے اختیار میری زبان سے اس کی اور اس کے خداؤں کی تعریف نکل گئی. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ تمہارا دل اس کو مانتا ہے یا نہیں؟ کہا اللہ کے رسول میرے دل کے اندر تو وہی پیغام ہے جو آپ نے بتایا. بس اسی وقت سورہ نحل کی 106 آیت نازل ہوئی کہ وہ شخص کہ جو اپنے کفر کا اظہار زبان سے کرے مگر دل کے اندر راضی ہو، دل کے اندر خدا پر یقین رکھتا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی حرج نہیں. چنانچہ پیغمبر نے کہا کہ اے عمار دیکھو خدا کی بارگاہ میں تمہارا مقام کتنا بلند ہے کہ ادھر تم نے بتوں کی تعریف کی، ادھر خدا نے تمہارے لیے آیت قرآنی کو نازل کر دیا ہے. جاؤ تم پر کوئی عذاب نہیں. یہیں سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تقیہ بھی جزء دین ہے. بعض اوقات عقائد کو چھپا کر غلط عقیدہ ظاہر کرنا واجب ہو جاتا. جاؤ عمار، پھر موقع ملے تو پھر تم ایسا ہی کہہ سکتے ہو. عمار یاسر پلٹ کے آ گئے لیکن اپنی پہلے غلطی پر بڑے پشیمان اور شرمندہ تھے. غالباً 3 شہادتوں اور اتنے مظالم کی وجہ سے عمار نے تقیتاً یہ کہہ دیا، لیکن پھر الگ اعلان اسلام کے پیغام کو پھیلانے لگے. ابو جہل نے پھر گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد اب اس نے دیکھا کہ عمار یاسر پر کوئی سزا اثر نہیں کرتی. اب وہ ایک ہی کام کرتا ہے، جلتی ہوئی آگ جلاتا ہے، عمار کو اس میں ڈال کر چلا جاتا ہے. گھنٹوں عمار اسی آگ کے اندر پڑے رہتے ہیں اور ابو جہل حیران ہے کہ یہ آگ عمار کو جلاتی کیوں نہیں. لیکن تاریخ بتا رہی ہے کہ اس کی ایک وجہ تھی کہ جب عمار کو گرفتار کر کے باندھ کر آگ میں ڈالا گیا، پیغمبر اسلام کا وہاں سے گزر ہوا. اس حالت میں عمار کو دیکھا، ایک مرتبہ دعا دی، یا نارو کونی بردن وسلامن علی عمار کما بردن وسلامن علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی لے آ عمار کے لیے جس طرح تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی، جس طرح تو ابراہیم کے لیے سلامتی کا پیغام لے کے آئی تھی. وہ ابراہیم کا معجزہ ہے آج خدا عمار کی ذات میں دکھا رہا ہے. چنانچہ اب عمار کو آگ نہیں جلاتی، یہاں تک کہ ایک دن جب خدا نے ابو جہل کو ایک آزمائش میں ڈالا. خدا بھی اپنی حجت تمام کرتا ہے کہ ابو جہل عمار کو آگ میں باندھ کر جا رہا ہے کہ یکایک اس کی انگوٹھی سخت ہونا شروع. حیات القلوب میں علامہ مجلسی کی روایت، اس کی انگوٹھی نے اس کی انگلی کو دبانا شروع کیا اور اس کے کرتے نے اس کے جسم کو دبانا شروع کیا. وہ چیخیں مارتا ہوا زمین پہ گر پڑا اور بے اختیار کہا کہ اے عمار مجھے پتا ہے کہ یہ میرے جسم کی چیزیں مجھے اسی لیے تنگ کر رہی ہیں کہ میں محمد کے اوپر اعتراض کیا کرتا ہوں. تو مجھے ان چیزوں سے نجات دلا سکتا ہے، تو مجھے اس پریشانی سے نجات دلا. عمار ہمت کر کے کھڑے ہوئے، ابو جہل کے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو اتارا کہ ابو جہل طاقت لگا کے تھک گیا تھا، انگوٹھی ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. عمار کے ہاتھ میں پہنچی تو آسانی سے اتر گئی. ابو جہل اس کرتے کو پھاڑ رہا تھا، اس کرتے کو اتار رہا تھا. وہ کرتا اس طریقے سے جسم پر جم گیا تھا جس طرح لوہے کی زرہ تھی، لیکن عمار کا ہاتھ لگا وہ کرتا اتر گیا. ابو جہل نے یہ منظر دیکھا. ایک مرتبہ کہا عمار یہ میرا راز ہے جو تجھ تک پہنچا ہے، تو کسی سے یہ نہ کہہ، تو یہاں مکے سے چلا جا ورنہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بارے میں مکے والوں کو یہ پتا چلے کہ محمد کو نہ ماننے کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب آیا. اور عمار یہ سن کر کہ ابو جہل نے قتل کی بات کہتی ہے پیغمبر کے پاس آئے. پیغمبر نے کہا عمار تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ہجرت کرو. چنانچہ عمار مکے سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. عمار ان چند ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی جانب سے ہجرت کی اور اس کے بعد مدینے کی جانب سے ہجرت کی. چنانچہ ابو جہل نے عمار کو خود ہی مکے سے نکال دیا تاکہ میرا راز ظاہر نہ ہونے پائے. عمار حبشہ گئے اور حبشہ آنے کے بعد جب پتا چلا کہ پیغمبر مدینے آ چکے ہیں تو عمار بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر پہنچے. اور مدینے پہنچنے کے بعد سے عمار یاسر کی زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہوتا. اب وہ تمام مظالم جو عمار یاسر نے برداشت کیے تھے اس کے باوجود وہ اپنے عقیدے کے اوپر مستحکم تھے.
اپنے عقیدے پر جمے ہوئے تھے. اب عمار کو ان مظالم سے نجات ملی. عمار نے اپنی محبت رسول اور اہل رسول کو قدم قدم سے جگہ جگہ ظاہر کیا. عمار یاسر کی کچھ فضائل میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ عمار یاسر وہ ہستی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ بھی مدینہ بھی. عمار یاسر ان چند مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے 2 قبلوں کی جانب نماز پڑھی ہے. یعنی بیت المقدس کی جانب جب پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، عمار اس جماعت میں پیغمبر کے ساتھ تھے. اور جب وحی آئی کہ اے رسول اب آپ بیت المقدس سے رخ کو مکے کی جانب پھیر لیں، کعبے کی جانب، تو رسول نے اپنا رخ موڑ لیا. رسول نے وحی الہی کی پیش نظر اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا. رسول کے پیچھے پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن صرف امیر المومنین نے اپنا رخ بدلا اور عمار یاسر نے اپنا رخ بدلا. ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی اس وقت تک مدینے میں پہنچے نہیں تھے. صرف ان 2 آدمیوں نے پیغمبر کی اطاعت کی. باقی مسجد والے تو ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. آج تک تو ہم اس طرف قبلہ مانتے آئے تھے، یہ بیچ نماز میں رسول نے کیا عمل کیا ہے. صرف 2 آدمیوں نے رسول کی اطاعت کی، جس میں ایک تو مولائے کائنات ہیں، دوسرے رسالت ہیں، اور ایک عمار یاسر ہیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ پوری مسجد رسول کے پیچھے منہ موڑنے پر تیار نہیں. عمار معصومین کے علاوہ واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول کی اطاعت کی. اور اس کے بعد جب مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی گئی، عمار یاسر نے اس میں حصہ لیا. اور جب مسجد نبوی بنائی گئی تب بھی عمار یاسر نے اس میں حصہ لیا، اور اس جان سے حصہ لیا کہ جس پر پیغمبر اسلام کی وہ مشہور روایت پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آئی. روایت یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر مدینے پہنچے. مدینے پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے زمین کو خریدا تاکہ اس پر مسجد بنائی جائے اور صحیح معنوں میں مدینے میں ایک اسلامی حکومت قائم. چنانچہ 10 مثقال کی وہ زمین خریدی گئی، زمین کی صفائی کی گئی. قریبی ایک پہاڑ تھا. پیغمبر نے کہا کہ ہر مسلمان جائے اور پہاڑ سے ایک ایک پتھر کاٹ کے لائے. اس وقت تک پتھر لاتے رہو جب تک کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مناسب مقدار میں پتھر نہ آ جائیں. اور ہر آدمی کو 2 آدمیوں کی پیغمبر نے جماعتیں بنائی کہ 2 آدمی ایک پتھر وہاں سے لائے گا اور ایک مسجد کی دیوار بناتا جائے گا. پتھر آتے جائے، دیوار بنتی جائے. یہ نہیں کہ پہلے پتھر جمع کیے جائے بعد میں دیوار تعمیر، بلکہ نہیں، ہر شخص جائے گا 2 آدمیوں کی جماعت، ایک پتھر لائے گا، ایک اسے دیوار میں چنتا چلا جائے گا، دیوار بناتا چلا جائے گا. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب پیغمبر نے یہ حکم جاری کیا تو عمار یاسر کا ساتھی کسے بنایا؟ امیر المومنین کو. مولا کائنات کو عمار یاسر کا ساتھی بنایا کہ اے علی اور اے عمار تم دونوں ایک ساتھ مل کے کام کرو گے. عمار تم پتھر لاؤ گے، علی تم عمار کے لائے ہوئے پتھر کو مسجد نبوی کی دیوار میں چنتے چلے جاؤ گے. اندازہ کریں کہ امیر المومنین کا ساتھی عمار کو بنایا جا رہا ہے. نگاہ قدرت میں عمار کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند. اور عمار کے بارے میں یہ روایت میں کہ عمار کو امیر المومنین سے کتنی محبت تھی. تمام شیعہ سنی علماء نے یہ لکھا کہ عمار یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی علی کو علی کہے یا ابو الحسن کہے. چنانچہ طبقات ابن سعد میں جو ایک عام مسلمانوں کی انتہائی مستند ترین کتاب ہے، یہ واقعہ موجود ہے کہ ہمارے دن کوفے میں موجود تھے. عمار جب کوفے میں تھے کسی آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے، اس آدمی کا کوئی دوست کوفے کے اندر آیا. عمار کو وہ پہچانتا نہیں تھا. وہ آیا اور آنے کے بعد اپنے دوست کے پاس گیا اور وہاں جانے کے بعد بات چیت ہونے لگی. اور یہ فطری چیز ہے کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو زمانے کے حالات ضرور زیر بحث آتے ہیں. چنانچہ بات چیت میں امیر المومنین کا تذکرہ آ گیا. وہ آنے والا کہنے لگا کہ علی نے خلافت ملنے کے بعد یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. بس اتنا کہا کہ عمار یاسر جو اس وقت بکری کی کھال سے جوتیاں سی رہے تھے، جوتیاں تیار کر رہے تھے. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمار یاسر کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اپنے کام کو ایک طرف چھوڑا اور کہا خبردار آئندہ علی کہہ کر خطاب نہ کرنا، امیر المومنین کہو. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی علی کو علی کہے، بلکہ امیر میرے سامنے جب تک رہنا ہے تو میں امیر المومنین کہنا پڑے گا. عمار کے ساتھی نے عمار کا جلال دیکھا، ایک مرتبہ گھبرا گئے. عمار کے زانوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے ابو یقظان، عمار کی کنیت، اے ابو قیظان صبر کرو، یہ میرا مہمان ہے اور اجنبی ہے، اسے پتا نہیں تھا، میرے مہمان کا خیال رکھو. راوی کہتا ہے اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ کون شخص تھا کہ جسے امیر المومنین کا، جس کے دل میں اتنی عزت اور اتنا احترام تھا کہ وہ نام بغیر کسی خطاب کے نام سننے کو تیار نہ تھا. تو عمار کو اتنی محبت تھی، اسی لیے پیغمبر اسلام نے جب مسجد نبوی کے لیے جماعتیں بنائیں تو عمار کے ساتھ امیر المومنین کو رکھا.
اور عمار گئے پتھر کاٹنے کے لیے. ہر صحابی ایک ایک پتھر لا رہا ہے, ایک ایک اینٹ لا رہا ہے, مسجد کی دیوار میں لگاتا جا رہا ہے. عمار یاسر نے دیکھا, عمار یاسر اس وقت پتھر لاتے جا رہے ہیں اور جوش میں, خوشی میں سکون ملا, صبر ملا, محنتوں کا پھل ملا, بے اختیار کہتے جا رہے ہیں نحن المسلمون, ہم مسلمان ہیں اور ہم مسجدوں کو بنایا کرتے ہیں. عمار یاسر کی یہ فضیلت بھی کتابوں میں کہ یہ سب سے پہلے شخص ہیں مسلمانوں جنہوں نے اپنی گھر کے اندر مسجد بنائی تھی. عمار یاسر نے اپنے گھر میں ایک مقام کو مخصوص کیا, کہا کہ اس کو میں مسجد قرار دیتا ہوں تاکہ اگر کسی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکوں تو گھر میں نماز پڑھوں تو جماعت کا مسجد کا ثواب مل جایا کرے. یہ پہلی شخصیت ہے اسلام کی جنہوں نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی. بعد میں تو ایک عام رواج ہو گیا تھا مسلمانوں میں, اور اسی پر سورہ زمر کی نویں آیت عمار یاسر کا قصیدہ پڑھتی ہوئی نازل ہوئی. تو عمار یاسر کو اہل بیت سے بھی اتنی محبت, مسجد سے بھی اتنی محبت, اور آج یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئیں. عمار کی خوشی کا کچھ کہنا نہیں, جبکہ عمار کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. اتنے بوڑھے اس وقت ایک منظر دیکھا عمار نے, عمار تڑپ اٹھے, عمار برداشت نہ کر سکے. کیا منظر دیکھا عمار یاسر نے؟ عمار یاسر نے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام خود بھی جا رہے ہیں اور پتھر لے کر آ رہے ہیں, لیکن پتھر کے وزن اور بوجھ سے پیغمبر کی نازک پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے, پیغمبر پسینے میں غرق ہے. عمار یہ منظر دیکھتے ہیں, تڑپ اٹھتے ہیں. سب نے یہ منظر دیکھا لیکن کسی نے کچھ نہ کہا. عمار یہ منظر دیکھ کے طرف اٹھتے ہیں, پیغمبر کے قریب آئے, اللہ کے رسول ہم جیسے غلام زندہ, اور پھر آپ اپنے آپ کو اس زحمت میں ڈال رہے ہیں, آپ آرام کریں, آپ کی جانب سے میں خدمت کو انجام دوں گا. اب عمار کا جذبہ دیکھیں. اب پیغمبر اسلام اللہ کے رسول مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. پیغمبر کے حصہ لینے کی وجہ سے کام کرنے والوں میں ایک آدمی بڑھا ہوا ہے, کام جلدی ہو رہا ہے. عمار پیغمبر کو بٹھا دے رہے ہیں, یہ محبت پیغمبر کا تقاضا ہے. لیکن دوسری طرف کام میں ذرا کمی ہو جائے گی, کام میں ذرا تاخیر ہو جائے گی, اور عمار کو یہ برداشت نہیں کہ مسجد جیسا کام ذرا تاخیر سے ہو. دو مسئلے عمار کے سامنے. اگر پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں تو مسجد کی تعمیر میں خلل پڑتا ہے, اور اگر مسجد کا خیال رکھتے ہیں کہ جلدی تعمیر ہو جائے تو پیغمبر کو آرام کروانا ممکن نہیں. اس وقت عمار نے محبت رسالت کا ثبوت دیا کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیے, اور مسجد سے محبت کا ثبوت دیا یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول جو پتھر آپ لا رہے تھے آپ کی جگہ میں اس خدمت کو انجام دوں گا. اب کس طرح عمار آتے ہیں کہ دونوں کاندھوں پہ پتھر رکھ کے آتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ وہ پتھر ہے کہ جو میں اپنے حصے میں لا رہا ہوں, اور یہ وہ پتھر ہے جو میں اللہ کے رسول کے حصے میں لا رہا ہوں. نہ رسول کو زحمت ہو, نہ مسجد کے کام میں خلل پڑنے پائے, دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے جائیں. چنانچہ اس وقت روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے, اب دیکھیں کہ کتنا خیال تھا عمار یاسر کا, کہ پیغمبر عمار سے کہہ رہے ہیں کہ عمار تم نے میری ذمہ داری تو برداشت کر لی, لیکن اگر میں کبھی کبھی پتھر لے آیا کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کے ثواب میں میرا حصہ بھی مجھے مل جائے, اس مسجد کے ثواب سے میں بھی محروم نہ رہنے پاؤں. دیکھیں اتنی محبت کے ساتھ پیغمبر عمار یاسر سے گفتگو کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا. چنانچہ روایت یہ بتاتی ہے کہ دونوں کاندھوں پر 60 سال سے زیادہ عمر کا بوڑھا دونوں کاندھوں پر پتھر لا رہا. جتنے ہی نوجوان اس مجمع میں ہیں, ایک سے زیادہ پتھر اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ یہ سب مخلص تھے سوائے چند کے, یہ سب مخلص تھے, پھر بھی 2 پتھر کسی سے نہیں اٹھائے جا رہے تھے. یہ عمار کے دل میں ایک جذبہ کا محبت اہل بیت کا. یہی وہ مقام تھا کہ جب پیغمبر نے دیکھا کہ عمار کے تمام جسم سے پسینہ بہ رہا ہے, بے اختیار آگے بڑھے, عمار آج تم ہماری محبت میں اپنے آپ کو کتنی زحمت میں ڈال رہے ہو, لیکن ایک دن آئے گا ہماری محبت کی وجہ سے ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا, ایک باغی گروہ کے ہاتھ تم قتل کیے جاؤ گے. پہلی مرتبہ یہ روایت اس مقام پر ہمارے سامنے آئی. اس کے بعد عمار کی زندگی کے واقعات کو بے شمار اور بہت تفصیلی عمار یاسر کی زندگی. عمار یاسر کی ایک فضیلت یہ بھی کہ انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا, بدر, احد, خندق, خیبر, اور اس کے بعد جب احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی ظاہری اعتبار سے اور یہودیوں نے تانا دیا تھا تو عمار یاسر گئے تھے اور جا کر سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے اور کس انداز سے یہ ہماری شکست سے بالکل صحیح. وہ بڑی تفصیلی روایت ہے, موقع ملا تو تقریر کے آخر میں عرض کروں گا, بڑی اہم روایت بھی ہے. بہرحال اب عمار یاسر کے بارے میں پیغمبر کی محبت کا اندازہ اس سے بھی کریں کہ جنگ بدر شروع ہو. عمار یاسر اس جنگ میں خود شریک, یہ اہم ترین جنگ اسلامی لڑائیوں میں. جب اس جنگ کا اختتام ہوا اور پیغمبر کو اطلاع ملی کہ ابو جہل مارا گیا تو پہلا فقرہ پیغمبر کی زبان سے کیا نکلا؟
کہنا یہی چاہیے تھا کہ خدا کا شکر ہے آج اسلام کا ایک دشمن مارا گیا، اسلام کے راستے سے رکاوٹ ہٹ گئی. لیکن پہلا فیصلہ کیا نکلا؟ عمار پر نگاہ پڑی، عمار کو بلایا، کہا عمار دیکھو خدا نے تمہاری ماں کے قاتل سے کتنے جلدی اس کا بدلہ دیا. جناب سمیہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ بدر کے اس مشکل ترین مقام پر بھی پیغمبر کے دل میں جناب سمیہ کی یاد ہے، اور ابو جہل کو قتل ہوتے دیکھتے ہیں تو خوشی اس پر منا رہے ہیں کہ سمیہ کا قاتل عمار کی ماں کا قاتل مارا گیا. یہ عظمت ہے آل یاسر کی، عمار کے خاندان کی ذات رسالت کے ذہن میں. پھر بدر، احد، خندق، ہر مقام پہ عمار نظر آتے ہیں. یہی خندق وہ مقام تھا جہاں وہ باقی گروہ والی روایت سے ہمارے سامنے آئی، اور اس خندق میں ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جس سے عمار یاسر اور تیسرے حاکم کے درمیان ایک طرح سے دشمنی کی ابتدا ہو گئی. اگرچہ عمار کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دشمنی کی ابتدا، لیکن دوسرے طرف سے جو دوسرا آدمی تھا سامنے والا، اس نے عمار کے خلاف خود کو اپنے دل میں بٹھا لیا. کیا واقعہ پیش آیا کہ جنگ خندق سے پہلے مکے کے چاروں طرف خندق کھودی جا رہی. عمار یاسر کدال اٹھا کر خندق کھود رہے ہیں اور مٹی گرد و غبار ہو رہا. سارے مسلمان لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایک ایسا جسے آگے چل کر حاکم بھی بننا، جو بڑے اطمینان سے گوشے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے جسم کو اپنے لباس کو گرد و غبار سے بچا رہا. ہمارے یاسر خندق کھودتے کھودتے آگے بڑھے اور وہ شخص قریب سے گزرا. اب اس کو یہ توقع تھی کہ میں نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا ہوا ہوں اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہوں. اس خدمت میں اس لیے حصہ نہیں لے رہا کہ میرا جسم اور میرے کپڑے گرد آلود نہ ہونے پائیں. عمار مجھے قریب سے جاتے ہوئے دیکھیں تو اپنی کدال روک لیں تاکہ میں گزر جاؤں، پھر اپنا کام چلائیں. لیکن عمار کو ایسوں کی پرواہی کب تھی؟ عمار اپنا کام کر رہے ہیں اور کام کرتے چلے گئے. کدال ماری، گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا اور اس شخص کے جسم اور کپڑوں پر لگ گیا. اس نے دیکھا ایک مرتبہ انتہائی حقارت سے، انتہائی نفرت کی نگاہوں سے عمار کو دیکھتے ہوئے اپنی ناک اور منہ کو بند کیا اور آگے بڑھنے لگا. عمار نے یہ منظر دیکھا. بے اختیار عمار نے دو شعر کہے جن کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ آدمی جو راتوں کو رکوع اور سجود کرتا ہے اور دن کو راہ خدا میں تلوار اور کدال چلاتا ہے، اور وہ آدمی جو آرام و اطمینان سے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، خدا کی نگاہ میں ان دونوں کا مقام اور مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا. اس جانے والے نے سنا، سمجھا کہ یہ عمار نے مجھ پر اعتراض کیا ہے. فوراً پیغمبر کے قریب آیا، کہا اللہ کے رسول، ہم نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ حبشی کنیزوں کے لڑکے ہمیں تانے دیا کریں. ہم حبشی کنیزوں کے لڑکوں کے فحش کلامی اور ان کے تانے سننے کے لیے مسلمان نہیں ہوئے. دیکھیے ابھی عمار نے مجھے تانا دیا. پیغمبر نے سنا سمیہ جیسی قابل احترام عورت کتنی حقارت سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا. عمار جیسا صحابی خندق کھود رہے، بجائے اس کے کہ عمار کا حال بتائے صرف اس بات سے ناراض ہو گئے کہ عمار نے مجھے دیکھ کر کدال کیوں نہ روکی، درد کو کیوں نہ بٹھایا. پیغمبر نے سنا، پیغمبر کے چہرے پر غصہ آ گیا، پیغمبر کو جلال آ گیا. لیکن اللہ کے رسول، یہ پیغمبر اسلام کی حکمت عملی تھی، یہ ان کا الطاف اور مہربانی تھی کہ وہ براہ راست کسی عمل پر ٹوکتے نہیں تھے. لیکن عمار یاسر کے بارے میں جب یہ کہا، پیغمبر کے چہرے پر جلال آ گیا. اس سے پہلے کہ پیغمبر کو جواب دے، سورہ حجرات کی ایک آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے وہ پڑھ کر سنا دی. اس آیت کا خلاصہ اس طرح سے ہے، وقت کو دیکھتے ہوئے میں آیتیں اور اس کے ترجمے نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور موضوع بہت وسیع. بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول، جو لوگ تمہارے پاس آ کر ایسا ظاہر کریں کہ جیسے اسلام قبول کر کے انہوں نے تم پر کوئی احسان کیا، تو ان سے کہہ دو کہ اسلام قبول کر کے تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. اپنے اسلام کو احسان نہ بناؤ، خدا نے تم پر احسان کیا کہ ایمان کا راستہ تمہیں دکھایا ہے اور تمہیں جنت کی جانب ہدایت کی ہے. یہ آیت عمار کی شان میں نازل ہوئی جب ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول، ہم اس لیے اسلام نہیں لائے کہ حبشی لونڈیوں کے لڑکے ہم پر اعتراض کریں. اس وقت خدا کو عمار اتنے پسند تھے کہ فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ تم احسان جتا رہے ہو پیغمبر کے سامنے، احسان پیغمبر کا ہے کہ انہوں نے تمہیں مومن بنایا ہے. تو جنگ خندق کے موقع پر، اس موقع پر پیغمبر نے جب یہ سنا کہ عمار کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، پیغمبر سیدھے آئے عمار کے پاس. عمار
गर्द व गुबार से अटे हुए, सर से पैर तक गर्द व गुबार है। एक वो शख्स था जो अम्मार को गर्द व गुबार उड़ाता देख रहा, जबकि अम्मार खंदक खोद रहे हैं, किसी पर जाती गर्द व गुबार नहीं उड़ा रहे, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करता हुआ भी देख रहा है तो गर्द व गुबार से बच रहा है। इधर पैगम्बर आए और उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने देखा कि सर से पैर तक अम्मार के जिस्म से गर्द पैगम्बर झाड़ रहे हैं, अपने हाथों से गर्द साफ करते जाते हैं और कह रहे हैं कि अम्मार एक वो वक्त आएगा कि बाकी गुरोह तुम्हें कत्ल करेगा, सिर्फ इस जुर्म के अंदर कि तुम उन्हें जन्नत की जानिब बुला रहे होगे, वो तुम्हें जहन्नुम की जानिब घसीट रहे होंगे, तुम मेरी आल की मोहब्बत में कत्ल किए जाओगे और तुम्हारी आखिरी सजा एक दूध का प्याला होगी। ये रिवायत पैगम्बर ने इस मकाम पे इरशाद फरमाई। अब हर मंजिल पे हमें अम्मार यासिर नजर आते हैं, यहाँ तक कि अम्मार यासिर की फजीलत उस मंजिल पे पहुंची कि ये जो फजीलत अपने बयान कर रहा हूँ ये सिवाय मासूमीन के किसी और को हासिल नहीं हुई। कि कौन सी फजीलत? कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद, इमाम हसन अम्मार यासिर का कसीदा पढ़ रहे और उसी के दौरान इरशाद फरमाया कि अम्मार ने एक मर्तबा मुसलमानों के मजमे के बीच में बैठकर ये बताया, ऐ मुसलमानों, तुमने भी खुदा के रसूल के साथ जिहाद किया, मैंने भी जिहाद किया, मगर मेरे तुम्हारे जिहाद में फर्क है। तुमने सिर्फ इंसानों के साथ जिहाद किया, मगर मैंने अल्लाह के रसूल के लश्कर में शामिल होकर इंसानों से भी जिहाद किया है, जिनों से भी जिहाद किया। जब अम्मार ने ये कहा तो लोग हैरान हो गए, अरे अम्मार, जिनों से जिहाद कब किया? तो जवाब दिया कि एक दिन एक गज़वे में पैगंबर जा रहे थे, मैं भी लश्कर में शामिल था। चलते चलते रास्ते में एक मकाम आया, काफिला ठहराया गया, मेरे पास पानी खत्म हो गया था। मैं लोगों से मालूम किया तो पता चला इस वीराने में दूर एक कुआं, मैं उस जानिब बढ़ने लगा। पैगंबर ने मुझसे कहा कि अम्मार जा तो रहे लेकिन आसानी से पानी तक नहीं पहुंच पाओगे, कोई तुम्हें रोकेगा। मैं चलता रहा, चलते चलते कुआं नजर आया। अभी कुएं के करीब जाकर पानी भरना चाह रहा था कि मैंने देखा एक इंतहाई खौफनाक शक्ल का कोई शख्स आया और आकर मेरा रास्ता रोक लिया। कहा कि मैं तुझे हरगिज़ कुएं की तरफ न जाने दूंगा। मैंने कहा कि मैं तो कुएं की जानिब जाऊंगा और पानी भर के लाऊंगा। उसने एक मर्तबा तलवार निकालकर मुझ पर हमला किया, मैंने भी तलवार निकाली और उस पर हमला किया। लड़ते लड़ते मैंने उसे गिराया। अम्मार यासिर की उम्र 70 साल से ऊपर। मैंने तलवार चलाते चलाते उसे गिराया और एक मर्तबा उसकी गर्दन पे वार किया और इसी मकाम पे वो मरा हुआ पड़ा था। मैं पानी भर के वापस गया। पैगंबर ने पूछा, अम्मार, रास्ते में कोई रुकावट तो पेश नहीं आई? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, एक मुहीब और खतरनाक शक्ल का शख्स रास्ता रोके खड़ा हो गया था, लेकिन मैंने भी उसे कत्ल कर दिया, इसलिए कि अपनी बातों से वो काफिर लगा था। पैगंबर ने कहा कि ऐ अम्मार, वो कोई इंसान नहीं था बल्कि वो एक जिन था। तुम्हें ये फख्र और एजाज भी हासिल हो गया कि तुमने खुदा के रास्ते में इंसानों के साथ जिनों से भी मुकाबला किया और इंसानों के साथ जिनों के खिलाफ भी तुमने जिहाद किया है। ये अम्मार यासिर की एक फजीलत और है। फिर अम्मार यासिर की फजीलतें बढ़ती चली जा रही, यहाँ तक कि एक मशहूर वाकया पेश आया जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। उसके आखिर में पैगंबर ने कहा कि ऐ अम्मार, दियानत में तुम अली के भाई। ये अम्मार यासिर के बारे में रसूल कह रहे कि दियानत में, अमानत में, सच्चाई में तुम अली के भाई हो, अली जैसे हो। जिसको मासूम की शबाहत का खिताब मिल जाए उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। हयातुल कुलूब में ये रिवायत पढ़ी जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं मौजू को समेट रहा हूँ। अम्मार यासिर जिन्होंने तमाम जिंदगी मक्के के अंदर मजालिम बर्दाश्त किए, मदीने के अंदर हर वक्त जिहाद और गज़वों में मसरूफ रहे और जो जो खिदमत हो सकी वो अंजाम दी, लेकिन इसके फौरन बाद वफात रिसालत मार अम्मार ने एक अजीब मंजर देखा कि वो जिन्होंने इब्तिदा में अपने खून से इस्लाम के नस्ल को फेंचा था, जिन्होंने हर मुश्किल मकाम पर इस्लाम का साथ दिया था, उन्हें तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका जा रहा है। और कुछ और लोग आ गए और आने के बाद आबिद होते चले गए अहले बैत के हक के ऊपर। अम्मार से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अम्मार से सब्र नहीं हो रहा, लेकिन मेरे मौला अम्मार को समझाते हैं, खामोश करते हैं। अम्मार इसी खामोशी की हालत में जमाना गुजार रहे, यहाँ तक कि अम्मार को दूसरी हुकूमत के दौर में कूफे का गवर्नर बना के भेजा गया। अम्मार मौला के हुक्म से ये ओहदा कबूल कर लेते हैं, लेकिन हाकिम वक्त अम्मार के तरीके को बर्दाश्त न कर सका। अम्मार को माजूल करके बुलाया गया, लेकिन अब हाकिम वक्त को भी शर्मिंदगी। अम्मार मुसलमानों में तकरीबन सबसे ज्यादा बुजुर्ग और सबसे ज्यादा मसाइब बर्दाश्त किए हुए शख्स हैं, उन्हें माजूल करके बुलाया गया। हाकिम वक्त को भी शर्मिंदगी है कि मैं अम्मार से कैसे सामना करूं। एक मरतबा इत्तेफाक से किसी मकाम से सामना हो गया,
کہا عمار میں نے آپ کو معزول کیا ہے، آپ کو اس کی تکلیف تو بہت زیادہ ہوئی ہوگی. تو جواب دیا کہ معزول کرنے سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی، جب تو نے حاکم بنا کر بھیجا تھا اس وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی، لیکن اپنے مولا کے فرمان میں نے اس عہدے کو قبول کر دیا تھا. عمار یہ بتا رہے تھے کہ اگر بڑے سے بڑا عہدہ بھی ایک دشمن اہل بیت کے حوالے سے مجھے ملے گا تو اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے مولا خلافت کر رہے ہوتے اور ان کے ذریعے سے ہم تک یہ عہدہ آیا کرتا. یہاں تک کہ تیسری حکومت آ گئی. میں بات بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اور اسی چیز کو دہراتے ہوئے کہ یہ صرف تاریخی حقائق ہیں، عقیدے کی بات نہیں ہے. میں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہتا، اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کے لوگوں کو تاریخ کے کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ دور آ گیا جس دور کے اندر تمام کے تمام مسلمان انتہائی مایوس ہو گئے تھے، انتہائی گھبرا گئے تھے. اتنے جلدی اسلام بدل گیا. ام المومنین جناب عائشہ کے بارے میں روایت کہ وہ اکثر پیغمبر اسلام کی قمیض لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی گھر میں اور کہا کرتی تھی کہ ابھی تو رسول کی قمیض بھی میلی نہیں ہوئی اور اسلام کو بدل دیا گیا، احکامات کو تبدیل کر دیا گیا، حلال کو حرام بنا دیا گیا، حرام کو حلال بنایا گیا. اس سے اندازہ کریں کہ کتنا بدترین دور آ چکا تھا اسلام کے اوپر. اس وقت 2-3 مسلسل ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ عمار جو اب تک اسلام کی خاطر کافروں کے ہاتھ سے مظالم برداشت کرتے آ رہے تھے، اب انہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے مظالم برداشت کرنا پڑے. چنانچہ تاریخوں میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا کہ حاکم وقت نے بیت المال میں اطلاع ملی کہ بیت المال میں ایک صندوقچہ آیا ہوا ہے کسی ایسے ملک سے، غالباً ایران سے، کہ جہاں کے شاہی خاندان کی شہزادیوں کے زیورات اس صندوقچے کے اندر رکھے ہوئے ہیں. حاکم وقت نے صندوقچہ منگوایا، اسے کھولا گیا، پتا چلا کہ اس میں انتہائی قیمتی موتی رکھے ہوئے ہیں. حاکم وقت نے وہ موتی لیے اور لینے کے بعد اپنی بیوی کا زیور اس سے بنا دیا. عام مسلمانوں کو یہ اطلاع پہنچی، لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ بیت المال کا پیسہ، بیت المال کی دولت ایک آدمی پر کیسے خرچ ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی جھوٹ کا مال تو ہے نہیں کہ جس کے ہاتھ لگا اس نے گھر والوں پہ خرچ کر دیا. جب اطلاع ملی حاکم وقت کو کہ لوگ اس طرح میرے خلاف ہو گئے، اس نے مسجد میں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد الگ اعلان یہ کہا کہ مجھے اطلاع ملی کہ بیت المال کے پیسے کو خرچ کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں. میں الگ اعلان کہتا ہوں کہ میں نے بیت المال سے مال لیا ہے، اپنے گھر والوں کا خرچ کیا ہے اور آئندہ ایسا موقع آئے گا تو آئندہ پھر میں یہی کروں گا، دیکھوں کون مجھے روک سکتا. بس اتنا سننا تھا. امیر المومنین جو اب تک حکمت عملی اور حکم خدا کے تحت خاموش تھے، وصیت رسول کے تحت صبر کر رہے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے. اس قسم کی بات کہی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی میں مسلمانوں کا مال دوں گا اور دیکھوں گا کون روک سکتا ہے. امیر المومنین نے کہا میں روکوں گا، میں سب سے پہلے تیرا ہاتھ پکڑوں گا. اب امیر المومنین سے تو کچھ نہ کہہ سکے، وہ لوگ خاموش ہو گئے. عمار اس کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں پہلا مسلمان ہوں جسے اس پر اعتراض ہے، تو نے کیسے ہمارے حق کو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر دیا ہے. امیر المومنین یہ اپنا ارشاد فرما کر مسجد سے چلے گئے. ہمارے یاسر بیٹھ گئے. جب تھوڑے سے لوگ مسجد میں رہ گئے تو حاکم نے حکم دیا اس حبشی کے بیٹے کو گرفتار کر کے لایا جائے. ہمارے یاسر گرفتار کر کے گئے. حاکم وقت نے کس انداز سے گفتگو کی کہ اے موٹی پیٹ والے عورت کے بیٹے، اب تیری یہ ہمت کہ ہم پر اعتراض کرتا، اور یہ کہہ کے غلاموں کو حکم دیا اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لو. اور اس کے بعد پھر اپنے پاؤں میں چمڑے کا انتہائی سخت جوتا تھا، اپنے پاؤں سے اس 90 سال کے بوڑھے ہمارے یاسر کی ناف کے نیچے ضربے لگانا شروع کر دی. روایت یہ ہے کہ 70 مرتبہ ہمارے یاسر کے ناف کے نیچے اپنے اس پاؤں سے ٹھوکر ماری اور وہ حالت ہو گئی کہ عمار خونم خون ہو گئے، تمام جسم سے خون جاری ہو گیا. پھر بھی چین نہ آیا. عمار کو پلٹا اور ایک مرتبہ اسی کمر پر جس پر کبھی ابو جہل نے کوڑے مارے تھے، اب اس کمر کے اوپر کوڑے پڑ رہے ہیں. ہمارے یاسر جو کافروں کے ہاتھ سے مظالم برداشت کیے تھے، آج مسلمانوں کے ہاتھ سے مظالم برداشت کر رہے ہیں. اتنا مارا گیا کہ ہمارے یاسر خون نکلا جسم سے اور بے ہوش ہو گئے. وہ ہمارے یاسر جو مظالم سہنے کی وجہ سے ایک طرح سے ان کا جسم عادی ہو چکا تھا، یہ سبھی بھی بتایا کرتے ہیں. اس کے باوجود اتنے مسائل آج نازل ہوئے کہ عمار کے تمام جسم سے خون بہ رہا ہے. پھر حاکم نے کہا کہ اٹھا کر اسے مسجد کے باہر ڈال دو. ہمارے یاسر کو مسجد کے باہر دروازے پہ ڈال دیا گیا. وہ عمار جس کا ہر قدم پر رسول احترام کر رہے ہیں، خدا کی جانب سے اس کے احترام میں آیتیں نازل ہو رہی. آج
दरवाजे के ऊपर मस्जिद से पड़े हुए हैं और मुसलमान चुपचाप चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम भी मुसीबत में फंस जाएं। जनाब उम्मे सलमा को इत्तला मिली, एक मर्तबा बर्दाश्त न कर सकी, रसूल का जमाना देखे हुए थी, अम्मार यासिर की फजीलत का किस्सा सुने हुए थी। और जैसा कि इससे पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि अम्मार यासिर और उम्मे सलमा दो शरीफ भाई बहन थे। गुलामों को भेजा और अम्मार यासिर को अपने घर के अंदर बुलाया। बेहोश अम्मार यासिर घर में आए। रिवायत यह है कि ये वाकया जोहर की नमाज के वक्त पेश आया था, यानी जब जोहर के लिए लोग मस्जिद में आए थे। अब अम्मार यासिर को इतना मारा गया कि पूरा दिन बेहोश रहे, आधी रात के बाद होश आया। पहला मौका था अम्मार यासिर की जिंदगी में कि मुसलसल 4 नमाजें अम्मार यासिर की कज़ा हो गई, जोहर, असर, मगरिब, इशा। उम्मे सलमा परेशान परेशान बैठी हैं और जिस को इत्तला मिल रही है हमारे यासिर की हालत की, जितने मोहित हैं वो सारे के सारे उम्मे सलमा के घर में आने लगे। यहाँ तक रिवायत है कि जनाब आयशा को इत्तला मिली, बराबर का घर था, वो भी परेशान हो गई। हमारे यासिर इतना मुकद्दस सहाबी, इतना बुजुर्ग सहाबी, 90 साल के बुजुर्ग, और उन पर ये मुसीबत। रिवायत यह है कि इस मौके पर फिर उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा ने पैगम्बर इस्लाम की जूती, पैगम्बर इस्लाम का लिबास और पैगम्बर इस्लाम का बाल निकाला और सहन में बैठ गई ये कहते हुए कि अभी तो पैगम्बर का ये लिबास, ये बाल, ये जूती भी नहीं बदली है और इतने जल्दी पैगम्बर के सहाबियों पर ऐसे मजालिम शुरू हो गए हैं। उस वक्त उम्मे सलमा के बारे में हाकिम वक्त को इत्तला मिल गई कि वहाँ तो 50-60 आदमी जमा हो चुके हैं। हमारे यासिर की हालत देखकर सबको अफसोस हो रहा है। उम्मे सलमा को पैगाम भिजवाया गया, आप रसूल की बीवी हैं, ये किस किस्म की हरकतें आप कर रही हैं? हमने सुना है कि आपके घर में बाकी जमा हो रहे। उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन किस अंदाज से गुफ्तगू की जा रही। उम्मे सलमा सब्र कर रही हैं, उनको पता है कि हमें कितना बर्दाश्त करना है, हमारी क्या जिम्मेदारियां। लेकिन इतना कहा कि ऐ हाकिम वक्त, मेरे घर में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन याद रख अगर तूने तरीका न बदला तो अनकरीब मैं देख रही हूँ कि तेरी गर्दन काटी जाएगी और तेरा सर जो है वो बुलंद किया जाएगा। उम्मे सलमा ने इस अंदाज में जवाब दिया कि हाकिम वक्त खामोश हो गया। और इधर बनु मखजूम के बारे में तफसील मैंने तकरीर की इब्तिदा में बताई थी। उनको इत्तला मिली, उनके सरदार तलवार लेकर पहुंच गए हाकिम वक्त के पास। कहा कि अगर अम्मार मर गए, अगर ये हमारे कबीले के नहीं मगर हमारी पनाह में थे, अगर ये मर गए तो याद रख बनु मैया तक एक शख्स मार दिया जाएगा, कबीले से इंतकाम लेगा। के हाकिम वक्त ने अम्मार को उनकी हालत से छोड़ दिया। लेकिन एक मरतबा नहीं, रिवायत यह है कि दोबारा फिर एक ऐसा वाकया पेश आया कि जब हाकिम वक्त के मजालिम हद से ज्यादा बढ़े तो मदीने के सारे लोग जमा हुए, बड़े बड़े सहाबी। अमीरुल मोमिनीन किनारा कश है सियासत से, लेकिन और बड़े बड़े सहाबी, वही बड़े बड़े सहाबी जो पहली दूसरी हुकूमत में हुकूमत के साथ थे मगर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उन सब ने मिलकर ये सोचा कि हाकिम वक्त को इन मजालिम से रोकना चाहिए। एक बहुत बड़ी दस्तावेज तैयार की गई जिसमें वो सारे के सारे इल्जामात लिखे गए जो हाकिम की जात पे लगाए जा रहे थे। मसलन अफ्रीका, एक पूरे बर्रे आज़म का जितना खुम्स आया था वो अपने खानदान को बांट दिया गया। मसलन बैतुल माल से 7 महल मदीने में तामीर दिए गए, एक अपने लिए, एक अपनी बीवी के लिए, एक अपनी बेटी के लिए और बाकी अपनी बहनों और भाइयों के लिए। या मसलन ये कि वलीद इब्न अब्बा जो चचादार भाई है हाकिम वक्त का, उसने मस्जिद कूफा में नशे की हालत में सुबह की नमाज 4 रकअत पढ़ा दी और पलट कर पूछा कि और दिल चाह रहा है तो मैं और लंबी नमाज कर सकता हूँ, और हाकिम वक्त ने उसे कोई सजा नहीं दी। इस किस्म की 8-10 बातें तफसील बयान करने को दिल चाह रहा था, लेकिन घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि जल्दी से गुफ्तगू को इख्तिसार के साथ आखिरी मंजिल पे लाया जाए। इस किस्म के इल्जाम और नवा इल्जाम यही था कि ये पहला शब्द, इस्लाम में पहला शब्द ये हाकिम वक्त जिसने कमर पर कोड़े मारने का रवाज निकाला। शरीयत में कमर पर कोड़े मारने का रवाज नहीं, ये इल्जाम लगाया गया कि अल्लाह के रसूल चमड़े का कोड़ा नहीं मारा करते थे। कोड़े के बारे में फिक़ह का मसला दिया कि न बहुत सख्त हो न बहुत नर्म हो, दरमियानी कोड़ा। लेकिन हाकिम वक्त ने चमड़े का कोड़ा बनाया और कमर के ऊपर कोड़ा मारा जाता था। तमाम मदीने के साथियों ने लिखा ये खिलाफ शरीयत और खिलाफ सुन्नत अमल है, ये कमर पर कोड़ा मारना शरीयत में जायज नहीं है, ये पहला शब्द है इसे खत्म किया जाए। दस्तावेज तैयार हो गई और इसके बाद सब चले के चलकर हाकिम वक्त के पास पेश करेंगे। मगर जैसे जैसे चलने लगे वैसे वैसे हुकूमत का डर दिल में तारी होता गया। एक एक करके हर आदमी रास्ते से मौका देकर अपनी जान बचाता हुआ इधर उधर चला गया। यहाँ तक कि जब अम्मार मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो अकेले रह गए थे। दाएं बाएं देखा वो सारे के सारे सहाबी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे सब गायब हैं, अकेले अम्मार रह गए।
عمار چاہتے تو عمار کی واپس آ جاتے، لیکن وہ عمار جو ابو جہل کے مظالم سے ڈر کر کبھی انہوں نے حق کے خلاف بات نہ کی، اس وقت کیسے ڈر جاتے؟ چنانچہ وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، حاکم وقت کے سامنے یہ خط رکھا اور کہا کہ یہ خط ہے تمام مدینے کے مقتدر صحابیوں نے اسے لکھا۔ حاکم وقت نے پڑھا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، کہا کہ نام تو بتانا وہ کون کون؟ عمار نے کہا نام ہرگز نہیں بتاؤں گا، وہ ساتھ آ جاتے یا اجازت دیتے تھے دوسری بات ہے، لیکن ان کا پیچھے سے چلے جانا یہ ثبوت ہے کہ وہ مجھ کو اجازت نہیں دے رہے کہ میں ان کا نام ظاہر کروں، نام تو ظاہر نہیں کروں گا، بس اتنا سننا تھا۔ حاکم نے کہا کہ اگر وہ سب کے سب چلے گئے تو اے ابشر کے بیٹے تجھے کیا پڑی تھی جو یہ خط لے کر تو میرے پاس آ گیا؟ تجھے کیا ضرورت تھی کہ تو مجھے نصیحت کرنے لگا؟ عمار نے سنا بڑے ضبط کے ساتھ، عمار جب اس شخص کے سامنے آتے ہیں یہ ہمیشہ ماں کا تانا دیا کرتا ہے۔ عمار نے سنا، بس اتنا کہا کہ اے شخص میں اس لیے بار بار میرے پاس آ رہا ہوں کہ میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تو جہنم کی آگ میں نہ جلنے پائے بلکہ جنت کے اندر اعلیٰ مراتب حاصل کرے، اس لیے بار بار آ کر تجھے سمجھا رہا ہوں۔ حاکم نے سنا، غلاموں کو بلایا اور کہا کہ اس وقت تک اس کو کوڑے مارتے رہو جب تک کہ اس کے ہوش میں ہوش ہے، اور جب بے ہوش ہو گئے پھر عمار کو مسجد کے دروازے پر پھینکوا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں عمار کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، عمار یاسر کے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور بڑھاپے کے اندر اگر جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد اس کا مندمل ہونا اتنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ذہن میں رہے کہ یہ 90 سال سے اوپر کی عمر ہو چکی ہے اور عمار کی روزانہ یہ حالت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بار بار روایت میں یہ کہ 3-4 مرتبہ عمار یاسر کو بلا کر زد و کوب کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن مدینے میں اطلاع آئی کہ ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا۔ حاکم وقت خود ان کو مدینے سے نکال چکے ہیں، یہ سنا صرف اتنا کہا ان پر خدا کی رحمت۔ عمار بیٹھے تھے، کہا کہ وہ رحمت کی دعا ہم مانگے تو زیادہ حقدار۔ حاکم سمجھا عمار نے ہم پہ تانا کیا، اور حقیقت بھی عمار نے صحیح کہا کہ تو انہیں نکال کر صحرا میں بھیجنے والا تو ان کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ حاکم نے سنا، کہا کہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے، مجھے تانے دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ابو ذر کو باہر پھینکوا کر خوش ہو رہا تھا، اب میں تجھے بھی باہر پھینکواؤں گا، تجھ کو بھی اسی مقام پہ جانا پڑے گا، تیار ہو جا۔ عمار نے کہا میں تو ہر وقت تیار ہوں۔ گھر پہنچے سامان اکٹھا کرنے لگے، امیر المومنین کو اطلاع ملی، فوراً حاکم وقت کے پاس آئے، کہا اب تک میں نے بہت صبر کیا، لیکن اگر عمار مدینے سے باہر گئے تو یاد رکھنا میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ تیرا کیا طریقہ؟ رسول کے بزرگ صحابیوں کو صحراؤں میں جلا وطن کیا کرتا ہے، یاد رکھ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ حاکم وقت کچھ نہ کہہ سکا، کسیانہ ہو کر رہ گیا، جانتا تھا کہ امیر المومنین اگر علل اعلان کھڑے ہو گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی بات، صرف اتنا کہا کہ اے علی آپ نے تو مجھے بہت عاجز کر دیا ہے، کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی موت کی بد دعا مانگنے لگوں، کبھی سوچتا ہوں تو برا لگتا ہے۔ آپ کی مثال ایک نافرمان بیٹے جیسی ہے کہ باپ نافرمان بیٹے کی موت بھی نہیں چاہتا، مر گیا تو دل کو تکلیف ہوگی، زندگی بھی نہیں چاہتا کہ نافرمانی سے اس نے باپ کی زندگی کو عاجز کیا ہوا۔ آپ کی موت کی دعا مانگتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ پھر آپ جیسا کہاں مل سکتا ہے اسلام کو، لیکن آپ کو زندہ دیکھتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ کاش آپ کو فوراً موت آ جائے۔ امیر المومنین نے سنا، اس وقت مولا کی طبیعت خراب تھی، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، کہا کہ اے حاکم میں چاہتا تو بہت کچھ تجھے جواب دیتا، لیکن بیماری کی حالت ہے، صرف عمار کی خاطر گھر سے نکل کے آیا ہوں، بس میں کچھ نہیں بولتا، صرف سورہ یوسف کی آیت پڑھ دی، صبر جمیل، میں بہترین صبر کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد عمار یاسر مسلسل اس حکومت میں سزائیں برداشت کرتے رہے۔ عمار نے دیکھا کہ یہ حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد جنگ جمل اور جنگ صفین واقع ہوئی۔ جنگ جمل کے اندر عمار آگے اور جنگ صفین جب آئی تو عمار کا جوش دیکھنے کے قابل تھا۔ 94 سال کا بڈھا ہے لیکن اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے کہ امیر المومنین نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، ایک کا سپہ سالار مالک اشتر کو بنایا، ایک کا سپہ سالار ہاشم ابن قتبہ کو بنایا اور ایک کا سپہ سالار عمار یاسر کو بنایا۔ دائیں طرف مالک کے حوالے قلب لشکر حاشم کے حوالے اور بائیں طرف عمار کے حوالے۔ عمار پوری بہادری کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ 17 مہینے مسلسل جنگ ہوتی رہی اور عمار مسلسل اس جنگ میں حصہ لیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ عمار کے دل نے گواہی دی کہ شاید آج میرا آخری وقت ہے۔ مولا کے پاس گئے اور جانے کے بعد اتنا کہا کہ یا امیر المومنین کیا آج مجھے موت آنے والی ہے؟ مولا نے واپس کر دی، عمار واپس چلے جاؤ صفوں میں۔ پھر آئے، پھر گئے، 3 مرتبہ پوچھا، 4تھی مرتبہ مولا نے کہا کہ ہاں عمار بس آج تیرا آخری دن ہے۔ جنگ شروع ہوئی، دوران جنگ ابو العادیہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے تیسری خلافت میں دیکھا تھا کہ عمار کی بہت زیادہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ پٹائی ہو رہی ہے، اسی وقت یہ عمار کے خلاف تھا کہ یہ میرے خلیفہ سے لڑتا ہے۔ اب اس میدان جنگ میں اسے موقع ملا، عمار تلوار چلا رہے ہیں،
روایت میں یہ ہے کہ 600 سے زیادہ آدمی عمار کے ہاتھ سے اس جنگ میں مارے گئے. 600 کافر وادی جہنم ہوئے. یہاں تک کہ لڑتے لڑتے عمار نے رخ پھیرا, پیچھے سے ابو البادیہ نے عمار کے پہلو پہ حملہ کیا. عمار کا پہلو کٹا اور عمار گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے لشکر میں آئے. غلام سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. غلام بجائے پانی کی جلدی میں کا پانی نہ ملا, دودھ کا پیالہ لے کے آگے بڑھا. عمار کے قریب پہنچا. بے اختیار عمار کی زبان سے نکلا, صدق اللہ العظیم, یقیناً خدا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. ہاں میرے حبیب نے مجھے یہی خبر دی تھی کہ میری آخری غذا دودھ ہوگی. عمار نے دودھ پیا اور انتہائی مسکراتے ہوئے اسی مقام پر عمار گھوڑے سے اترے, لوگوں کو قریب بلایا. میں وصیت کرتا ہوں کہ نہ میرے جسم پر سے خون کو صاف کیا جائے نہ میرے کپڑوں کو صاف کیا جائے, کیونکہ میں ظالم کے خلاف ظلم کی شکایت لے کر خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں. اور عمار کا انتقال ہو گیا. مولا کو اطلاع ملی, روتے ہوئے آئے, اپنی گود میں عمار کا سر رکھا, عمار کے چہرے سے گرد و غبار کو جھاڑا. اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھی. پھر 2 شعر مولا نے کہے اور عمار کی نماز جنازہ پڑھ کر اپنے ہاتھ سے یہ کہتے ہوئے دفن کر دیا کہ جس کو عمار کی موت پر غم نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کے ساتھ ہی حضرت عمار یاسر کے وہ واقعات جو اس 1.5 گھنٹے کی نشست میں آ سکتے تھے وہ میں نے بیان کر دی ہے. البتہ حضرت عمار یاسر کے کچھ اور دلچسپ اور اہم واقعات ہیں, وہ انشاءاللہ مجالس میں موقع ملنے کی مناسبت سے آپ کے سامنے حاضر رہیں. آپ ہمارے اس سلسلے کو, ناصران اسلام کے سلسلے کو, صرف مزید 2 ہفتے اور رہ گئے ہیں اور آئندہ تقریر ہوگی جناب بلال حبشی کے بارے میں. اور جناب بلال حبشی کے ساتھ ان کے والدین کے سوال حیات بھی بڑے دلچسپ. جناب بلال حبشی اور ان کے والدین یہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہے. تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. اس کے بعد صرف ایک آخری تقریر ہے اور اس سال ناصران اسلام کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. آج کی جیسا میں نے کہا کہ مسائل کی گنجائش نہیں تھی اور آئندہ تقریر میں بھی ایسا لگ رہا کہ فقہی مسائل بیان نہ ہو سکیں گے. ویسے میں کوشش کروں گا کہ مسائل آ جائیں تاکہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل. لیکن اگر مسائل آئے گی تو تقریر کے اختتام پہ, تاکہ اگر تقریر کو زیادہ وقت چاہیے ہوا تو ایسا نہ ہو کہ بات نامکمل رہ جائے. اس کے ساتھ آج کی نشست ختم ہوئی. آپ حضرات درود بھیجیں محمد و آل محمد.